تو ہم لوگ آن لائن ہو گئے ہیں. سب سے پہلے تو میں تمام ان شعراء کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں پیشگی جو اس مشاعرے میں شرکت کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ان تمام سامعین کا جو کہ ہمارا مشاعرہ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے آج کے مشاعرے کے صدر وسیع شاہ کچھ تھوڑی ان کو ٹریفک میں پرابلم ہو گئی ہے، تو وہ 15-20 منٹ بعد ہمارے مشاعرے میں شرکت کریں گے. اور لیکن ہم مشاعرے کو وقت پہ شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہم نے مشاعرہ جو ہے اپنے ابھی صدر کی اجازت سے ابھی سے ہی شروع کر دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں آج یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری جو یہ انجمن ہے یہ کیوں اور کس لیے قائم کی گئی تھی، کب بنائی گئی تھی اور کیوں بنائی گئی تھی، کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. کیونکہ میں کینیڈا میں ہوں، اپنے ملک سے، ہندوستان سے، پاکستان سے، سب جگہ سے کافی دور ہوں، اس لیے میں نے 40 سال قبل اس انجمن کی بنیاد ڈالی تھی اردو زبان کے فروغ اور جلا کے لیے اور اہل ذوق حضرات کی روحانی تسکین کے لیے. خاص طور پر اس انجمن کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور اس انجمن کے ذریعے ہم نے دنیا بھر سے نامور شعراء کو کینیڈا بلایا، بلکہ اپنے شہر ایڈمنٹن بلایا، اور یہاں پر ہم نے بہت بڑے بڑے مشاعرے کیے. سب سے پہلے یہاں پر 1981 میں فیض احمد فیض تشریف لائے تھے، اور ان کا میں نے استقبال ایک نظم میں کیا تھا جو کہ میں نے اپنی فیس بک پر بھی ڈالی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر ہم نے بے شمار مشاعرے کیے. ان میں سے کچھ شعراء کا میں نام آپ کو بتاتی چلوں، جیسے کہ سردار جعفری کو ہم نے انڈیا سے بلایا، امجد اسلام امجد، پروین شاکر، جمیل الدین علی 3-4 بار ایڈمنٹن تشریف لائے، خمار بارابنکوی، احمد فراز، حمایت علی، ضمیر جعفری، صاحب غزل باش، سرشار صدیقی، انور مسعود، اقبال صفی پوری، ممتاز مرزا، نیر جہاں، پیرزادہ قاسم، منظر بھوپالی، منظر ایوبی. بہرحال ایک اتنی لمبی لسٹ ہے کہ اگر میں یہ سب کچھ بتانے لگی تو پھر آج کا مشاعرہ بھی نہیں ہو سکے گا. تو ان سب شاعروں کو ہم نے ایڈمنٹن آنے کی دعوت دی اور ان کے ساتھ ہم نے مشاعروں کا لطف اٹھایا. 21ویں صدی کے شروع میں بزم سخن نے ترقی کی ایک اور سیڑھی پر قدم رکھا، اور نہ صرف اردو بلکہ ہم نے دوسری ایشیائی زبانوں جیسے کہ پنجابی، ہندی، ان سب کی بھی ترقی کا بیڑا اٹھایا، اور اس میں بھی ہم نے جو ہے مشاعرے کیے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک لائبریری بنائی ہے یہاں پر، اور اس لائبریری میں ہم نے سب زبانوں کی کتابیں بھی رکھی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے اردو کے لیے نہ صرف مشاعرے کیے بلکہ بیت بازیاں کی، سیمینار کیے، اور اردو میں نے ڈرامے لکھے اور ان کو اسٹیج بھی کیا. جیسے کہ ایک ڈرامہ میں نے لکھا جس میں یہ بتایا تھا کہ یہاں پر جب ہندوستان اور پاکستان سے خاص طور پر لوگ آتے ہیں اور ان کو ہجرت کر کے آتے ہیں تو ان کو امیگریشن کی کیا کیا پرابلمز ہوتی ہیں یہاں پر سیٹل ہونے کے لیے، اور یہاں پر کون کون سی سہولیات ہیں جن سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ڈرامہ میں نے لکھا اور اس کو اسٹیج بھی کیا، اور اس میں یہ بتایا تھا کہ یہاں پر ہمیں بچوں کی کس طرح سے پالنا چاہیے، کیونکہ ہمارے وہاں جو ہے وہ مختلف ہیں،
حالات کے بچوں کو ہم کس طرح سے تربیت کرتے ہیں، کس طرح سے ان کو جو ہے ہم تربیت کرتے ہیں، پالتے ہیں، اور یہاں پر حالات بہت ہی مختلف ہیں۔ تو اس طرح سے اردو کی ترقی کے لیے ہم نے بہت ہی کام کیے، اور اب اور یہ بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو اب ہم مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں۔ رحمان فارغ صاحب آپ آ گئے ہیں، السلام علیکم، لیکن آپ کی تصویر ذرا الٹی آ رہی، ٹھیک نہیں آ رہی ہے، تو اس کو آپ ذرا صحیح کر تو سیدھا کیسے کیا جائے؟ سیدھا کوشش کیسے کرتا کیا ہوں جائے؟ کیمرے کو کیا کرنا ہے بھائی؟ ٹلٹ کرتا ہوں جی، میں کرواتا ہوں، میں اس کو ٹلٹ جی، کرتا ہوں۔ کیمرے کو روٹیٹ کرنا پڑے گا۔ تو ہم آج کے مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں۔ صدر صاحب سے میں نے پہلے اجازت لے لی ہے، وہ 15-20 منٹ کے بعد تشریف لانے والے ہیں۔ تو ہمارے مشاعرے کی سب سے پہلی میں زیادہ اب ٹھیک ہو گئی آپ کی تصویر۔ ہمارے زیادہ تر میں مشاعرے کا آغاز خود اپنے کلام سے کرتی ہوں، لیکن کیونکہ آج کے مشاعرے کا نام ہم نے نوجوان شعراء اور شاعرات کا مشاعرہ رکھا ہے، اس لیے آج میں ایک نوجوان شاعرہ سے، ان کا تعلق انڈیا سے، بھارت سے ہے، سے آج کے مشاعرے کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ یہ ہمارے مشاعرے کی سب سے پہلی شاعرہ ہیں، اور ان کی 3 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ عطیہ نور کے 100 اشعار، آئینہ حیات نظموں کا مجموعہ ہے، اور پتھروں کے آنسو غزلوں کا مجموعہ ہے۔ ان کا کلام اکثر رسالوں میں چھپتا رہتا ہے، اور کئی اعزازات سے بھی نوازی جا چکی ہیں۔ تو اب میں دعوت کلام دیتی ہوں محترمہ عطیہ نور صاحبہ کو، کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں ان کی جو بےحد خوبصورت نظم ہے وہ پیش کریں۔ آؤ میں سناؤں تمہیں اردو کی کہانی، کیونکہ ہماری انجمن کا مقصد ہی اردو کی ترقی اور فروغ ہے، تو اس سے بہتر آغاز پروگرام کا اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو عطیہ نور صاحبہ۔ بہت بہت شکریہ کشور جی، آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نظم اردو کی کہانی پیش کر رہی ہوں، سماعت فرمائیں۔ آؤ میں سناؤں تمہیں اردو کی کہانی، تھوڑی تیز کرنا۔ آؤ میں سناؤں تمہیں اردو کی کہانی، تصویر دکھاؤں میں نئی اور پرانی، آؤ میں سناؤں تمہیں اردو کی کہانی۔ اور بند حاضر کر رہی ہوں، سماعت فرمائے۔ بج اٹھے ہیں ایک ساز جو بولے کوئی مجھ کو، مصری ہوں زباں میں ذرا گھولے کوئی مجھ کو، مصری ہوں زباں میں ذرا گھولے کوئی مجھ کو، پھولوں کی میں رنگت ہوں تو تتلی کی نزاکت، پڑھ لے جو کوئی مجھ کو تو ہو جائے محبت، پڑھ لے جو کوئی مجھ کو تو ہو جائے محبت، میں ہند کی تہذیب ہوں انمول نشانی، آؤ میں سناؤں تمہیں اردو کی کہانی۔ اور بند حاضر کر رہی ہوں، سماعت فرمائیں۔ اردو کے ولی دکھنی شاعر ہوئے پہلے، صفحات
में खुसरो ने भरे रंग पहले, वाह क्या कहना है। सफहात में खुसरो ने भरे रंग पहले, सौदा ने कसीदों में फिर उर्दू को गढ़ा है, और हुस्न ये गालिब से ही परवान चढ़ा है, वाह वाह और हुस्न ये गालिब से ही परवान चढ़ा है। इठलाई बहुत मीर की गजलों में जवानी, आओ मैं सुनाऊं तुम्हें उर्दू की कहानी। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। हाली तो कभी ज़ौक़ हूँ अकबर का फसाना, इकबाल का शीरीं सा हूँ एक कौमी तराना, इकबाल का शीरीं सा हूँ एक कौमी तराना, मैं दाग हूँ कैफी हूँ तो राहत की जुबां हूँ, जावेद वसीम और मुनव्वर का बयां हूँ, जावेद वसीम और मुनव्वर का बयां हूँ, अशहर के मैं नगमों में हुई रूप की रानी, अशहर के मैं नगमों में हुई रूप की रानी, आओ मैं सुनाऊं तुम्हें उर्दू की कहानी। और आखिरी बंद हासिल कर रही हूँ, समाअत फरमाए। कितने ही अदीबों ने है उर्दू को निखारा, लफ्जों में बयां कैसे भला नाम हो सारा, लफ्जों में बयां कैसे भला नाम हो सारा, उर्दू ने सदा अमन का पैगाम दिया है, क्यों हमने पराया इसे घर में ही किया है, क्यों हमने पराया इसे घर में ही किया है, लौटा दे चलो फिर से अजमत वो सुहानी, लौटा दे चलो फिर से अजमत वो सुहानी, आओ मैं सुनाऊं तुम्हें उर्दू की कहानी, आओ मैं सुनाऊं तुम्हें उर्दू की कहानी, तस्वीर दिखाऊं मैं नई और पुरानी, नई और पुरानी उर्दू की कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह भाई क्या कहने हैं, क्या बहुत कहने हैं। जबरदस्त बहुत जबरदस्त। और कुछ सुनाइए एक आध। जी मैं गजल पेश कर रही हूँ, समाअत फरमाए। मतला हासिल करती हूँ। इरशाद। हमने अपना कहाँ हौसला रख दिया, हमने अपना कहाँ हौसला रख दिया, आंधियों में जला कर दिया रख दिया, आंधियों में जला कर दिया रख दिया, हमने अपना कहाँ हौसला रख दिया। और शेर हाजिर करती हूँ, समाअत फरमाए। वक्त शर्मा गया उसने मेहंदी से जब, वक्त शर्मा गया उसने मेहंदी से जब, ना मुस्का लिखूं मशवरा रख दिया, वाह ना मुस्का लिखूं
مشورہ رکھ دیا ہمیں اپنا کہاں. دل میرا بے تحاشا دھڑکنے لگا. دل میرا بے تحاشا دھڑکنے لگا. ایک گلاب اس نے ہاتھوں میں کیا رکھ دیا. ایک گلاب اس نے ہاتھوں میں کیا رکھ دیا. دل میرا بے تحاشا دھڑکنے لگا. اور شعر سماعت فرمائیں. اس ستمگر کو کیسے مسیحا کہوں. اس ستمگر کو کیسے مسیحا کہوں. جس نے آنکھوں میں یہ رت جگا رکھ دیا. جس نے آنکھوں میں یہ رت جگا رکھ دیا. اس ستمگر کو کیسے مسیحا کہوں. اور شعر حاصل کرتی ہوں سماعت فرمائیں. ہو بکو بات ہونے لگی عشق کی. ہو بکو بات ہونے لگی عشق کی. اس نے چرچا میرا جا بجا رکھ دیا. اس نے چرچا میرا جا بجا رکھ دیا. بکو بات ہونے لگی عشق کی. وہ خفا ہو گئے بس اسی بات پر. وہ خفا ہو گئے بس اسی بات پر. سامنے ان کے کیوں آئینہ رکھ کیا اچھا شعر دیا. ہے. واہ واہ. بہت اچھا. سامنے ان کے کیوں آئینہ رکھ دیا. وہ خفا ہو گئے بس کسی بات پر. اس کو جانے کی ضد تھی گیا بھی وہی. کو جانے کی ضد تھی گیا بھی وہی. نام جس نے میرا بے وفا رکھ دیا. واہ واہ. نام جس نے میرا بے بے وفا وفا رکھ دیا. اس کو جانے کی ضد تھی گیا بھی وہی. اور آخری شعر پیش کر رہی ہوں سماعت فرمائیں. زندگی تو نے کیوں ہر قدم پر میرے. زندگی تو نے کیوں ہر قدم پر میرے. سر پہ الزام لا کر نیا رکھ دیا. سر پہ الزام لا کر نیا رکھ دیا. زندگی تو نے کیوں ہر قدم پر میرے. مقطع حاصل کرتی ہوں. زخم جب عطیہ نغموں میں ڈھلنے لگے. زخم جب عطیہ نغموں میں ڈھلنے لگے. نام سب نے میرا شاعرہ رکھ دیا. واہ واہ. نام سب نے میرا شاعرہ رکھ دیا. ہم نے اپنا کہاں حوصلہ رکھ دیا. آندھیوں میں جلا کر دیا رکھ دیا. ہم نے اپنا کہاں حوصلہ رکھ دیا. بہت بہت شکریہ.
بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ عطیہ نور صاحبہ, بہت اچھا کلام آپ نے پیش کیا, اور اردو کی کہانی تو آپ نے زبردست نظم سنائی, پوری اردو کی کہانی اس میں سمو دی. اب میں جس شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہی ہوں ان کا یہ مقام تو نہیں ہے, لیکن کیونکہ انہوں نے خاص طور پر درخواست کی ہے اپنی مصروفیت کی وجہ سے, تو مجھے انہیں مجبوراً بلانا پڑ رہا ہے. اور ان کا تعارف کرانے کے لیے میں یہی کہوں گی کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اب تشریف لا رہے ہیں نوجوانوں کے لیے محبت بھری غزلیں, من موہنی شاعری اور نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز کرنے والی شاعری کا نوجوان شاعر, پیشے کے لحاظ سے پاکستان کی سول سروس میں ہے, ٹیلی ویژن سے بھی تعلق ہے, لاہور پاکستان میں قیام ہے, اور اس کم عمری ہی میں انہوں نے بڑا نام کما لیا ہے, شہرت کی بلندیوں تک جا پہنچے ہیں. ان کے پہلے شعری مجموعے کا نام ہے عشق بخیر, پوری دنیا میں مشاعروں میں شرکت کر چکے ہیں, امریکہ بھی تشریف لا چکے ہیں اور بے انتہا داد و تحسین وصول کر چکے ہیں. ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے محبت کے موضوع پر دنیا کی مقبول ترین 100 نظموں کا ترجمہ اردو میں کیا ہے. سونی دھڑکنوں کے لیے یہ ان کا بہت بڑا تحفہ ہے. ان کا ایک شعر پیش کرنے کی میں اجازت چاہوں گی. کہتے ہیں کہ مجھے تو عشق کا پرچہ ملا ہی الٹا ہے, جواب ڈھونڈ لیے ہیں سوال ڈھونڈ رہا ہوں. تمام محبت کرنے والوں کے لیے ان کا مشورہ ہے, ان کا پیغام ہے کہ عشق وہ علم ریاضی ہے جس میں فارس 2 سے جب 1 نکالیں تو 0 بچتا ہے. تو اب میں دعوت کلام دیتی ہوں محترم رحمان فارس صاحب کو کہ وہ اپنے کلام کے ذریعے پیار اور محبت کے تحفے پیش کریں. رحمان فارس صاحب. بہت شکریہ کشور صاحبہ اس قدر سخیف ایسے فیاض الفاظ کے لیے. آپ نے جو مجھے عطا کیے, حالانکہ میں بالکل ایسے کوئی بھی ڈیزرو نہیں کرتا, اٹس آل اللہ کی خاص الخاص عطا ہے. بہرحال آپ کا بہت شکریہ, آپ کی تنظیم کا بہت میں شکر گزار ہوں تہہ دل سے اس عزت افزائی کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ تمام احباب سے, خاص طور پہ آپ کی تنظیم سے, ان کے تمام تر عہدیداران سے, جو لوگ آج کے اس مشاعرے میں اور اس کے انتظام و اہتمام اور انصرام میں شریک ہیں ان سے, اور تمام شرکت کرنے والے شعراء کرام اور شاعرات سے میں معذرت طلب کرتا ہوں کہ مجھے ایک مصروفیت کے حوالے سے تھوڑا جلدی اٹھنا پڑے گا, تو جس کی وجہ سے میں آپ کا خوبصورت کلام سننے سے محروم رہ جاؤں گا. لیکن انشاءاللہ بعد میں چونکہ یہ فیس بک پر اویلیبل ہوگا اور میرا خیال ہے کہ یوٹیوب چینل پر بھی کہیں آئے گا, تو میں انشاءاللہ ضرور اس سے شاد کام ہو سکوں گا, نہال ہو سکوں گا آپ سب کے شعروں سے. تو میں بغیر کسی تاخیر کے 3-4 کچھ شعر پیش کر دیتا ہوں آپ کو, کچھ پرانے اور کچھ نئے آپ سب کی خدمت میں. نظر اٹھائیں تو کیا کیا فسانہ بنتا ہے, نظر اٹھائیں تو کیا کیا فسانہ بنتا ہے, سو پیش یار نگاہیں جھکانا بنتا ہے. وہ لاکھ بے خبر و بے وفا سہی, لیکن وہ لاکھ بے خبر و بے وفا سہی, لیکن طلب کیا ہے گر اس نے تو جانا بنتا ہے. وہ لاکھ بے خبر و بے وفا سہی, لیکن طلب کیا ہے گر اس نے تو جانا بنتا ہے. اور قدم قدم پہ توازن کی بات مت کیجیے,
قدم قدم پہ توازن کی بات مت کیجیے، یہ میں قدا ہے یہاں لڑکھڑانا بنتا ہے۔ واہ 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 کرنا ورنہ یہ میں قدا ہے یہاں لڑکھڑانا بنتا ہے۔ اور بچھڑنے والے کشور صاحبہ شعر دیکھیے گا کہ بچھڑنے والے تجھے کس طرح بتاؤں میں، بچھڑنے والے تجھے کس طرح بتاؤں میں کہ یاد آنا نہیں تیرا آنا بنتا ہے۔ واہ 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 یاد آنا نہیں تیرا آنا بنتا ہے۔ کہ یاد آنا نہیں تیرا آنا بنتا ہے۔ رگوں تلک اتر آئی ہے ظلمت شب غم، رگوں تلک اتر آئی ہے ظلمت شب غم، سو اب چراغ نہیں دل جلانا بنتا ہے۔ واہ 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 اب چراغ نہیں دل جلانا دل جلانا بنتا ہے۔ آخری دو شعر ہیں اس قبل کے کہ پھر اس کے بعد تو بالکل دھڑک نہیں پاتا، پھر اس کے بعد تو بالکل دھڑک نہیں پاتا، وہ دل جو تیری نظر کا نشانہ بنتا ہے۔ واہ بہت شکریہ۔ وہ دل جو تیری نظر کا نشانہ بنتا ہے، اور جنوں بھی صرف دکھاوا ہے وحشتیں بھی غلط، جنوں بھی صرف دکھاوا ہے وحشتیں بھی غلط، دیوانہ ہے نہیں فارس دیوانہ بنتا ہے۔ واہ 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 دیوارہ بنتا ہے۔ جنوں بھی صرف دکھاوا ہے وحشتیں بھی غلط، دیوانہ ہے نہیں فارس دیوانہ بنتا ہے۔ ایک اور غزل شعر دیکھیے گا کہ سدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے، صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے، میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے، اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے، پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا، زمانے نے مجھ کو رون دیا، میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے، واہ 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 میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھانے، اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا، میں گر پڑا تھا کسی اور کو ہوئے۔ اور اب آپ کے لیے شعر خاص طور پہ کہ کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی، کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے، واہ 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 کہ لوگ رونے لگے تالیاں کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے، کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے، اور خرید تو دل کو خرید لے فوراً، خریدنا ہے تو دل کو خرید لے فوراً، کھلونے ٹوٹ بھی جاتے ہیں آزماتے ہوئے، واہ 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 کھلونے ٹوٹ بھی جاتے ہیں، کھلونے ٹوٹ بھی جاتے ہیں آزماتے ہوئے۔ اور ایک غزل آخر میں اور پیش کر دیتا ہوں کہ معلوم ہے جناب کا مطلب کچھ اور ہے، معلوم ہے جناب کا مطلب کچھ اور ہے، میری لغت میں آپ کا مطلب کچھ اور ہے، تو نے بہت خراب کیا ہے مجھے مگر، تو نے بہت خراب کیا ہے مجھے مگر اس شعر میں خراب کا مطلب کچھ اور ہے۔ واہ 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 تو نے بہت خراب کیا ہے مجھے مگر اس شعر میں خراب کا مطلب کچھ اور ہے، اس شعر میں خراب کا مطلب کچھ اور ہے، تسلیم ہے کہ میں نے دیا ہے اسے گلاب، لیکن یہاں گلاب کا مطلب کچھ اور ہے، کچھ اور ہے، لیکن یہاں گلاب کا مطلب کچھ اور ہے۔ اور چھوٹی بہر کے کچھ دو شعر سن لیجئے کہ خاک اڑتی ہے رات بھر مجھ میں، خاک اڑتی ہے رات بھر مجھ میں، کون پھرتا ہے در بدر مجھ میں، اور مجھ کو خود میں جگہ نہیں ملتی،
مجھ کو خود میں جگہ نہیں ملتی، تو ہے موجود اس قدر مجھ میں. واہ 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 واہ. مجھ کو خود میں جگہ خود میں جگہ نہیں ملتی، تو ہے موجود اس قدر مجھ میں. عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا، عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا، عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا، اور پھر عشق ہی دوبارہ کیا، واہ واہ. اور پھر عشق ہی دوبارہ کیا. اور میں تو محفل سے اٹھنے والا تھا، میں تو محفل سے اٹھنے والا تھا، پھر کسی آنکھ نے اشارہ کیا، واہ واہ. پھر کسی آنکھ نے اشارہ کیا. اور گھر بنا کر بھی عمر بھر ہم نے، گھر بنا کر بھی عمر بھر ہم نے در و دیوار پر گزارا کیا. واہ. گھر بنا کر بھی عمر بھر ہم نے در و دیوار پر گزارا کیا. اور مختار پیش خدمت ہے کہ تم سے فارس بڑی امیدیں تھیں، تم سے فارس بڑی امیدیں تھیں، تم نے کچھ بھی نہیں ہمارا کیا. واہ واہ تم واہ. سے فارس بڑی امیدیں تھیں، تم نے کچھ بھی نہیں ہمارا کیا. بہت بہت شکریہ کشور صاحبہ. اور کچھ تھوڑا سا سنائیے، وہ جو آپ کی ایک ہے نظم، غزل، گاؤں چھوڑ کر لاہور آ گیا. وہ بس ایک ایسا شعر ہے کہ وہ مجھے، میں پچھلے دنوں دبئی اور شارجہ کے مشاعروں پہ تھا، نظم اردو کے مشاعروں پہ، بلکہ وسیع بھائی بھی تھے وہاں ساتھ، وسیع بھائی کی ہی صدارت تھی ادھر بھی، تو موقع ملا ان کے ساتھ سفر کرنے کا بھی اور جو ہے وہ شاعری سننے کا بھی. دیکھیے اب انشاءاللہ کینیڈا بھی آئیے، بلائیں گے انشاءاللہ ضرور. تو مجھے وہاں پہ کچھ انڈین صاحبان بتا رہے تھے، میں نے انہیں بتایا کہ یہ شعر جس کا آپ حکم مجھے دے رہی ہیں وہاں پر رکشوں پر بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کو ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب بھی اس کے بارے میں کچھ کہہ چکے ہیں. تو یہ دونوں عوام اور خواص میں، تو کہنے لگے کہ ہمارے ہاں بھی ہم لوگوں نے بھی اس کو کسی ٹرانسپورٹ پر لکھے ہوئے دیکھا ہے. میں شعر پیش کر دیتا ہوں کہ جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا، جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا، تب میں بھی گاؤں چھوڑ کے لاہور آ گیا، تب میں بھی گاؤں چھوڑ کے لاہور آ گیا. اگر آپ مجھے 2 منٹ اجازت دیں تو میں ایک نظم پیش کرنا چاہتا ہوں. ہاں ضرور ضرور. یہ ایک نظم ہے جو کہ میرے دل کے بہت نزدیک ہے. ضرور، آپ جب تک ڈھونڈ لیجئے. جی بہت شکریہ. میں نے ڈھونڈ لیا. یہ بیسیکلی ایک رومانٹک مزاج کی ایک نظم ہے. تمہیں جب دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں پہ رنگوں کی پھواریں پڑنے لگتی ہیں. تمہیں جب دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں پہ رنگوں کی پھواریں پڑنے لگتی ہیں. تمہیں سنتا ہوں تو مجھ کو قدیمی مندروں سے گھنٹیوں اور مسجدوں سے ورد کی آواز آتی ہے. واہ. تمہیں سنتا ہوں تو مجھ کو قدیمی مندروں سے گھنٹیوں اور مسجدوں سے ورد کی آواز آتی ہے. تمہارا نام لیتا ہوں تو صدیوں قبل کے لاکھوں صحیفوں کے مقدس لفظ میرا ساتھ دیتے ہیں. تمہارا نام لیتا ہوں تو صدیوں قبل کے لاکھوں صحیفوں کے مقدس لفظ میرا ساتھ دیتے ہیں. تمہیں چھو لوں تو دنیا بھر کے ریشم کا ملائم پن میری پوروں کو آ کر گدگداتا ہے. واہ کیا بات. بہت شکریہ. تمہیں چھو لوں تو دنیا بھر کے ریشم کا ملائم پن میری پوروں کو آ کر گدگداتا ہے. تمہیں گر چوم لوں تو میرے ہونٹوں پر الوہی آسمانی ناچشیدہ ذائقے یوں رقص کرتے ہیں کہ اس کے بعد مجھ کو شہد بھی پھیکا سا لگتا ہے. تمہیں گر چوم لوں تو میرے ہونٹوں پر الوہی آسمانی ناچشیدہ ذائقے یوں رقص کرتے ہیں کہ اس کے بعد مجھ کو شہد بھی پھیکا سا لگتا ہے. اور تمہیں جب یاد کرتا ہوں تو ہر یاد کے صدقے میں اشکوں کے پرندے چوم کر آزاد کرتا ہوں. اور آخری بند ہے اس کا کہ تمہارے اور اپنے عشق کی ہر کیفیت سے آشنا ہوں میں، مگر جانا
تمہیں بالکل بھلا دینے کی جانے کیفیت کیا ہے. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مرگ ذات کے احساس سے بھر جاؤں گا فوراً. تمہیں میں بھولنا چاہوں گا تو مر جاؤں گا فوراً. تمہیں میں بھولنا چاہوں گا تو مر جاؤں گا فوراً. بہت بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. بہت شکریہ آپ کو ونس اگین میں ایک بار دیگر سب سے معذرت خواہ اس بدتمیزی کے لیے. میں اس کو نہیں تو آپ وہ نہیں سنا رہے, وہ گاؤں والی گاؤں آ گیا. وہ جی ایک شعر ہی ہے, وہ غزل پوری نہیں ہے. اچھا پوری غزل نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا. چلیے بہت اچھا, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. اتنی مصروفیت کے باوجود آپ نے مشاعرے میں شرکت کی. اب یہ مصروفیت تو ہو جاتی ہے. ہمارے صدر صاحب بھی تھوڑے ٹریفک میں پھنس گئے اور وہ بہت جلدی تشریف لانے والے ہیں. اور عزیز نبیل صاحب جو ہیں وہ ہمارے مشاعرے میں شرکت کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ان کے ساتھ بہت بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے. ان کے 2 ماموں کسی حادثے میں, ایک کا تو انتقال ہو گیا اور ایک کافی زخمی حالت میں اسپتال میں ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے معذرت کر لیے. بہت افسوس ہوا یہ سب کچھ سن کر. اور بہرحال زندگی میں یہ سب کچھ چلتا ہے. اور ہم صدر صاحب کا بھی انتظار کر رہے ہیں. ہماری انجمن کو بنے ہوئے تقریباً 40 سال ہو چکے ہیں, جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا. اور 1981 میں جب فیض صاحب سب سے پہلے ایڈمنٹن تشریف لائے تھے, اسی وقت میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ یہاں ایک ایسی انجمن ہونی چاہیے جو اردو کی ترقی کے لیے کام کرے. اور اس کے بعد 40 سال تک ہم نے بہت بڑے بڑے شاعروں کو بلایا, اور نہ صرف بڑے مشہور شاعروں کو بلایا, بلکہ ہم جو ابھرتے ہوئے شاعر ہیں, جو نئے شاعر ہیں, ان کی بھی بہت ہمت افزائی کرتے ہیں. خود ہمارے کینیڈا میں اور ہمارے شہر میں جو کچھ لوگ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں, میں ان کی بھی بہت حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ وہ اس طرح کی کوششیں اپنی جاری رکھیں. اور خاص طور پر دیار غیر میں اردو کی ترقی اور فلاح کے لیے ہم جتنی بھی کوششیں کر سکتے ہیں وہ کریں. تو اب ہم مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہیں. امید ہے کہ جناب صدر جلد تشریف لے آئیں گے. اور کچھ اور بھی شاعر ہیں جو کہ ابھی تک نہیں آئے ہیں, کیونکہ پاکستان میں بھی اکثر کہیں سے آواز آ رہی ہے. کچھ اور شاعر ہیں جو تشریف نہیں لائے ہیں اب تک. سمیرہ عزیز ابھی تک نہیں آئی ہیں, اور ابھی تک علی کوثر بھی نہیں آئے ہیں. بعض وقت پرابلم ہو جاتی ہے یہ انٹرنیٹ کی بھی, معلوم نہیں. آئی ہوپ کہ وہ لوگ تشریف لے آئیں گے جلدی. تو ہمارے مشاعرے کی اگلی شاعرہ کا تعلق بھی بھارت سے ہے. پیشے کے لحاظ سے یہ ابھرتی ہوئی شاعرہ انجینئر ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انہیں شاعری سے بھی بہت شوق ہے. روشنی فاؤنڈیشن کی یہ بانی ہیں. اردو ادب اور خاص طور پر اردو شاعری کے فروغ کے لیے یہ بہت کام کر رہی ہیں, اور ان کی خدمات قابل ستائش ہیں. خاص طور پر صنف غزل سے انہیں بہت دلچسپی ہے. اندرون ملک اور بیرون ملک مشاعروں میں شرکت کر چکی ہیں, اور بہت ہی مشہور اور معتبر شعراء کے ساتھ انہوں نے مشاعروں میں حصہ لیا ہے. تو اب میں دعوت کلام دیتی ہوں سپنا مولو چندانی کو. آئی ہوپ کہ میں صحیح نام لے رہی ہوں. سپنا مول چندانی. سپنا مولو چندانی. بہت بہت شکریہ آپ کا کشور جی.
اور سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد، جیسا کہ آپ نے اپنی تنظیم کے بارے میں بتایا، آپ نے مسلسل کوششیں کی ہیں ادب کی خدمت میں، اور آپ کی یہ کوششیں کامیاب بھی رہی ہیں. تو ہم سبھی کی بہت دعائیں کہ یہ سلسلہ اس طرح جاری رہے اور مزید کامیابی حاصل ہو. اور بہت شکریہ آپ نے اس خوبصورت محفل کا مجھے حصہ بنایا. تو آپ سبھی کی اجازت سے میرے سینئرز موجود ہیں، تارا جی ہیں، آپ ہیں، عمار جی ہیں پاکستان سے. تو آپ سبھی کی اجازت سے میں آغاز کروں گی یہ غزل سے. ضرور. تو مطلع دیکھیں کہ ایک صدمے سے ہر دن ابھرتی رہی، ایک صدمے سے ہر دن ابھرتی رہی، روز جیتی رہی، روز مرتی رہی. بہت اچھے، بہت اچھے. شکریہ. تو ہمارے صدر صاحب تشریف لے آئے ہیں، اور چلیے دیر آید درست آید. بہت خوشی ہے کیونکہ ابھی تک کچھ اور شاعر بھی نہیں آئے ہیں. آئی ہوپ کہ جلدی آ جائیں. تو شکریہ بہت بہت. تو سپنا آپ اپنا کلام جاری رکھیے. جی، تو اب صدر صاحب موجود ہیں، تو آپ کی اجازت سے میں ہاں، آگے اسے لے جانا چاہوں گی. اجازت ہے. آپ میوٹ پر ہیں، آپ کا مائک میوٹ ہے. میرا مائک نہیں. نہیں ڈسٹرب ہو گیا. جی اب بہتر اب آ رہی ہے آواز؟ جی اب یا میں نے کہا دو معذرتیں، ایک تو تاخیر سے آنے کی، ہمارے یہاں بس ٹریفک کا کوئی اتنا ہوتا نہیں ہے. میں حالانکہ میرا خیال تھا میں ٹائم سے پہنچ جاؤں گا، وہ شدید معذرت. دوسرے آپ پڑھ رہی تھی، آپ کا یہ ڈسٹرب ہو گیا، تو پلیز کیری آن پلیز. اور میری آپ معذرت قبول کیجیے پلیز. جی، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ کی صدارت میں پڑھ رہے ہیں. نہیں، مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سب لوگوں کی موجودگی میں. پلیز. تو مطلب میں پھر سے حاضر کرتی ہوں کہ جی ایک صدمے سے ہر دن ابھرتی رہی، واہ روز جیتی رہی، روز مرتی رہی. واہ. زندگی آگ بن کر جلاتی رہی، زندگی آگ بن کر جلاتی رہی، میں مگر اس میں جل کر نکھرتی رہی. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. میں مگر اس میں جل کر نکھرتی رہی. زندگی آگ بن کر جلاتی رہی، میں مگر اس میں جل کر نکھرتی رہی. شعر دیکھیں کہ جس کو پانا ہی ممکن نہیں تھا کبھی، واہ. جس کو پانا ہی ممکن نہیں تھا کبھی، عمر بھر اس کو کھونے سے ڈرتی رہی. واہ 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 واہ. بہت اچھا. جس کو پانا ہی ممکن نہیں تھا کبھی، عمر بھر اس کو کھونے سے ڈرتی رہی. عشق کرنا کسی اور کا کام تھا، عشق کرنا کسی اور کا کام تھا، میں کسی اور کا کام کرتی رہی. بہت اچھے، بہت عمدہ، بہت عمدہ. پھر پڑھیے گا. عشق کرنا کسی اور کا کام تھا، میں کسی اور کا کام کرتی رہی. بہت عمدہ. رابطہ زندگی سے نہیں ہو سکا، رابطہ زندگی سے نہیں ہو سکا، زندگی اپنی دھن میں گزرتی رہی. واہ واہ واہ. زندگی اپنی دھن میں گزرتی. رابطہ زندگی سے نہیں ہو سکا، زندگی اپنی دھن میں گزرتی رہی. شکریہ. ایک اور غزل سے کچھ اشعار دیکھیں. جی ارشاد. خواب کی رات سے نکل آئی، واہ. اپنے جذبات سے نکل آئی. بہت اچھا. خواب کی رات سے نکل آئی، اپنے جذبات سے نکل آئی. وہ ملاقات جو تصور تھی، وہ ملاقات جو تصور تھی، اس ملاقات سے نکل آئی. واہ 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 واہ. بہت اچھا. شکریہ. وہ ملاقات جو تصور تھی، اس ملاقات سے نکل آئی. میرے بس سے نکل گئے حالات، میرے بس سے نکل گئے حالات، میں بھی حالات سے نکل آئی. واہ واہ. میں بھی حالات سے نکل آئی.
بہت عمدہ. بہت واہ واہ. شکریہ. میرے بس سے نکل گئے حالات، میں بھی حالات سے نکل آئی. صبح کا یوں کرم ہوا مجھ پر، صبح کا یوں کرم ہوا مجھ پر، شب کی ظلمات سے نکل آئی. بہت اچھا. بہت اچھا. درجنوں میں کیا مجھے بھی درج، درجنوں میں کیا مجھے بھی درج، اس کے درجات سے نکل آئی. بہت اچھا. واہ واہ. بہت شکریہ. اور کچھ دو تین شعر اور دیکھیں پھر اجازت ضرور چاہوں گی. ضرور سنائیے، کیونکہ 3-4 شاعر نہیں آئے. آپ سنا سکتے نہیں ویسے بھی سنائیے. وقت جی ہے مسئلہ ہمارے دیکھیں پاس. کہ کبھی ہم اپنے دل کو اس طرح بھی شاد کرتے ہیں، واہ. کبھی ہم کبھی اپنے ہم دل اپنے کو دل اس کو طرح بھی شاد کرتے ہیں، شاد کرتے ہیں، کسی پنچھی کو تیرے نام سے آزاد کرتے ہیں. بہت اچھا. شکریہ. کبھی ہم اپنے دل کو اس طرح بھی شاد کرتے ہیں، کسی پنچھی کو تیرے نام سے آزاد کرتے ہیں. اداسی میں خوشی کو اس طرح آباد کرتے ہیں، واہ. اداسی میں خوشی کو اس طرح آباد کرتے ہیں، ہنسا کر ایک بچے کو تجھے ہم یاد کرتے ہیں. واہ بہت اچھا. واہ واہ. ہنسا کر ایک بچے. واہ. بہت بہت منفرد. خوب بہت خوب. شکریہ. اداسی میں خوشی کو اس طرح آباد کرتے ہیں، بہت ہنسا اچھا. کر ایک بچے کو تجھے ہم یاد کرتے ہیں. شعر دیکھیں کہ سمجھنے اور سننے والے ملتے ہی کہاں ہیں اب، واہ. سمجھنے اور سننے اور والے سننے ملتے ہی والے کہاں ہیں. ملتے ہی کہاں ہیں اب، یہاں موجود ہیں تو ہم بھی کچھ ارشاد کرتے ہیں. واہ واہ واہ. واہ. یہاں موجود ہے. واہ واہ. یہاں موجود ہیں تو ہم بھی کچھ ارشاد کرتے ہیں. اور آخری شعر دیکھیں اس سے کہ کبھی تجھ سے ملیں گے تو کہیں گے جھوٹ تجھ سے ہم، واہ. کبھی تجھ سے ملیں گے تو کہیں گے جھوٹ تجھ سے ہم، نہ تیری فکر کرتے ہیں نہ تجھ کو یاد کرتے ہیں. بہت اچھا. بہت خوب. بہت بہت خوب. شکریہ. بہت شکریہ. بہت عمدہ. خوب. بہت اچھا آپ نے کلام پیش کیا سپنا. بہت اچھا. بہت بہت عمدہ. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. تو اب ہم بھارت سے واپس اپنے ہمسائے ملک امریکہ آ جاتے ہیں، اور ہمارے مشاعرے کی اگلی شاعرہ کا تعلق امریکہ سے ہے. ویسے تو یہ کراچی میں پیدا ہوئی، لیکن اب شادی کے بعد امریکہ آ چکی ہیں. یہاں ان کا قیام ہے. نئے لہجے اور منفرد انداز سے بیاں کی یہ خوبصورت شاعرہ بچپن ہی سے شعر و شاعری سے بہت رغبت رکھتی تھیں. گھریلو ماحول ان کا بہت ہی ادبی تھا، اور اپنی والدہ اور اپنے نانا اور خالہ کی صحبت میں انہوں نے ادبی دنیا میں قدم رکھا. ان کی نظمیں، غزلیں اور کہانیاں اکثر رسائل میں شائع ہوتی رہتی ہیں. اکثر مشاعروں میں بہت ہی خوبصورت انداز سے نظامت بھی کرتی نظر آتی ہیں. نثر میں بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے، اور آج کل ایک ناول لکھنے میں بھی بہت مصروف ہیں. اور غرض یہ کہ دیار غیر میں بھی اردو کے فروغ کے لیے ان کی خدمات قابل ستائش ہیں. اپنی ادبی محبت اور اپنی ادبی خدمات کی وجہ سے اردو ادب میں، اردو شاعری میں اپنے لیے ایک خاص شناخت بنا چکی ہیں. تو اب میں دعوت کلام دیتی ہوں محترمہ حمیرہ گل تشنا صاحبہ کو کہ وہ اپنا کلام عطا کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بہت بہت معذرت کہ مجھے دیر ہوئی، اور جیسے ہی فلائٹ سے ابھی گھر پہنچی ہوں فوراً ایز اٹ از ویسے ہی پہنچ گئی ہوں مشاعرے میں. تو بہت بہت شکریہ.
کشور غنی صاحبہ کا کہ انہوں نے اتنے خوبصورت پروگرام کے لیے مجھے جو ہے وہ یاد رکھا اور اس میں انوائٹ کیا. جناب صدر کی اجازت سے ایک قطع. فرقوں میں جو انسانیت کو بانٹ رہے ہیں، فرقوں میں جو انسانیت کو بانٹ رہے ہیں، بازار میں یہ اپنے خدا چھانٹ رہے ہیں. بہت اچھا. فرقوں میں جو انسانیت کو بانٹ رہے ہیں، بازار میں یہ اپنے خدا چھانٹ رہے ہیں. ہم نسل نو ہیں، دین ہمارا ہے محبت. ہم نسل نو ہیں، دین ہمارا ہے محبت. ہم بڑھ کے تعصب کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. واہ واہ واہ. ہم بڑھ کے تعصب کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. واہ واہ واہ. شکریہ، بہت شکریہ. اور ایک غزل کے چند اشعار، ایک تازہ غزل ایکچولی، اس کے چند اشعار. جی ارشاد. جب تک نہیں جڑ جاتا فہم سے کوئی رشتہ، جب تک نہیں جڑ جاتا فہم سے کوئی رشتہ، توڑیں گے نہ قرطاس و قلم سے کوئی رشتہ. توڑیں گے نہ قرطاس و قلم سے کوئی رشتہ. ایسے ہی نہیں جھوٹ سے رکھتے ہیں عداوت، ایسے ہی نہیں جھوٹ سے جھوٹ سے رکھتے رکھتے ہیں. ہیں عداوت. رکھا ہوا ہے سچ کے علم سے کوئی رشتہ، واہ رکھا ہوا ہے سچ کے علم سے کوئی رشتہ. دنیا تیری مرضی سے تو قائم نہیں ہوتا، دنیا تیری مرضی سے تو قائم نہیں ہوتا. بنتا ہے خدا کے ہی کرم سے کوئی رشتہ، بنتا ہے خدا کے ہی کرم سے کوئی رشتہ. اور ایک غزل کے چند اشعار کے، میں اکثر دل کی بیجا خواہشوں کی زد میں رہتی ہوں، میں اکثر دل کی بیجا خواہشوں کی زد میں رہتی ہوں. مگر میں خاندانی ہوں سو اپنی حد میں رہتی ہوں، مگر میں خاندانی ہوں سو اپنی حد میں رہتی ہوں. بہت شکریہ. میرے اطراف میں جو لوگ ہیں سب مجھ سے کہتے ہیں، میرے اطراف میں جو لوگ ہیں سب مجھ سے کہتے ہیں، بلند قامت ہوں لیکن پھر بھی اپنے قد میں رہتی ہوں. واہ واہ. بہت شکریہ. قد میں رہتی. بہت شکریہ. بلند قامت ہوں لیکن پھر بھی اپنے قد میں رہتی ہوں. یہ میرا حسن و رعنائی مجھے تکلیف دیتا ہے، یہ میرا حسن و رعنائی مجھے تکلیف دیتا ہے. جو بد فطرت ہے میں ان کی نگاہ بد میں رہتی ہوں، جو بد فطرت ہے میں ان کی نگاہ بد میں رہتی ہوں. زبر ہو کر ہوئی ہے زیر بس تیرے لیے تشنا، زبر ہو کر ہوئی ہے زیر بس تیرے لیے تشنا. میں ساکن ہوں بظاہر پھر بھی شد و مد میں رہتی ہوں. بہت شکریہ. میں ساکن ہوں بظاہر پھر بھی شد و مد میں رہتی ہوں. اور ایک غزل کے اور چند اشعار. بن پانی کی مچھلی کا سا حال کروں، دھمال کروں. واہ. بن پانی کی مچھلی کا سا حال کروں، دھمال کروں. عشق کروں اور ساگر میں بھونچال کروں، دھمال کروں. عشق کروں اور ساگر میں بھونچال کروں، دھمال کروں. رنگ بکھیروں دھڑکن کو سرتال کروں، دھمال کروں. رنگ بکھیروں دھڑکن کو سرتال کروں، دھمال کروں. رقص کروں اور پیروں کو بے حال کروں، دھمال کروں. رقص کروں اور پیروں کو بے حال کروں، دھمال کروں. دیوانہ ایک خاک اڑاتا دشت میں جب جب آئے تو، دیوانہ ایک خاک اڑاتا دشت میں جب جب آئے تو. کھول کے باہیں اس کا استقبال کروں، دھمال کروں. دھمال کروں. واہ.
کھول کے باہیں اس کا استقبال کروں، دھمال کروں، دھرتی دھرتی آنکھ سے پہم اشک گرائے جاتے ہیں، دھرتی دھرتی آنکھ سے پہم اشک گرائے جاتے ہیں، جوگن بن کر رقص میں پورا سال کروں، دھمال کروں، جوگن بن کر رقص میں پورا سال کروں، دھمال کروں، مانجھی کی اٹھتی تانوں میں رنج کا نوحہ بہتا ہے، مانجھی کی اٹھتی تانوں میں رنج کا نوحہ بہتا ہے، سوگ مناؤں ساتھ کھلے میں بال کروں، دھمال کروں، سوگ مناؤں ساتھ کھلے میں بال کروں، دھمال کروں، سر پر ٹھہری خاک کی چادر راہ کسی کی تکتی ہے، سر پر ٹھہری خاک کی چادر راہ کسی کی تکتی ہے، تیرے عشق کو اوڑھوں اپنی شال کروں، دھمال کروں، تیرے عشق کو اوڑھوں اپنی شال کروں، دھمال کروں۔ غزل کا مقطع ہے، منظر کی دیوار پہ تشنا میرا روشن چاند نہیں، منظر کی دیوار پہ تشنا میرا روشن چاند نہیں، سیاروں کو میں اپنا لجپال کروں، دھمال کروں، سیاروں کو میں اپنا لجپال کروں، دھمال کروں۔ اگر وقت ہے تو ایک چھوٹی سی نظم کے ساتھ اجازت چاہوں گی، مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کتنا وقت رہ گیا ہے اور کتنا وقت جو ہے وہ ایک شاعر کو دیا گیا ہے، بس یہ مختصر سی نظم ہے، اس کے بعد اجازت۔ اس نظم کا عنوان ہے تکونی دائرہ۔ ایک تکون کمرہ ہے، ایک تکون کمرہ ہے، اس تکون کمرے کے 3 ہیں سرے تشنا، ایک تکون کمرہ ہے، اس تکون کمرے کے 3 ہیں سرے تشنا، اور یہ سرے تینوں 3 سمت جاتے ہیں، اور یہ سرے تینوں 3 سمت جاتے ہیں، وصل کا سرا ہے ایک، دوسرا ہے رسوائی، تیسرے سرے پر ہے درد اور تنہائی، وصل کا سرا ہے ایک، دوسرا ہے رسوائی، تیسرے سرے پر ہے درد اور تنہائی، میں وہی محبت ہوں، میں وہی محبت ہوں جو تکون کمرے کے دائرے میں رہتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ آئیں، اتنی مصروفیت کے باوجود آپ نے شرکت کی۔ تو اب ہم جناب صدر کی اجازت سے مشاعرے کو اور آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارے مشاعرے کی اگلی شاعرہ کا تعلق رائے بریلی بھارت سے ہے، یو پی بھارت سے ہے، اور یہ درس و تدریس کے پیشے سے منسلک ہیں۔ مجموعہ کلام ابھی زیر اشاعت ہے، اشاعت کے مراحل طے کر رہا ہے۔ اپنی ادبی خدمات کی وجہ سے کافی نام کما چکی ہیں، بے شمار اعزازات سے بھی نوازی جا چکی ہیں، بہت سے عالمی مشاعروں میں انہوں نے حصہ لیا ہے، اور کافی نامور شاعروں کے ساتھ مشاعروں میں شرکت کر چکی ہیں، اور بے پناہ داد و تحسین وصول کر چکی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تغافلوں کا نہ رکھ سلسلہ دراز کے میں، انا پرست نہیں مگر غیور تو ہوں۔ تو اب میں دعوت کلام دیتی ہوں اس غیور اور خوبصورت شاعرہ کو۔ تارا اقبال صاحبہ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنا کلام عطا کریں۔ تارا اقبال۔ بہت شکریہ کشور صاحبہ، میں بہت ممنون ہوں آپ کی کہ اتنی خوبصورت نظم میں مجھے آپ شامل کر لیتی ہیں، اور اتنے خوبصورت لوگوں کے ساتھ ہمارا ہونا ہماری خوش نصیبی ہے۔ بے شک نہیں نہیں، آپ خود بہت اچھی شاعرہ ہیں، بہت اچھا لکھتی اتنے ہیں۔ اچھے کے لیے ہم موضوع نہیں ہیں ہم، مگر آپ نے کہے ہیں تو ہمارے لیے اعزاز ہے۔ چند اشعار یہ ہیں کہ ابھی آپ نے جو شعر پڑھا، میں اسی شروعات کرتی ہوں کہ قریب تر نہیں مانا کہیں پہ دور تو ہوں،
قریب تر نہیں مانا کہیں پہ دور تو ہوں، شعور میں نہ صحیح تجھ میں لاشعور تو ہوں، واہ واہ واہ، شعور میں نہ صحیح تجھ میں لاشعور تو ہوں، اور تغافلوں کا نہ رکھ سلسلہ دراز کی میں، تغافلوں کا نہ رکھ سلسلہ دراز کی میں، انا پرست نہیں ہاں مگر غیور تو ہوں، واہ، انا پرست نہیں ہاں مگر غیور تو ہوں۔ میں معذرت کے ساتھ صدر محترم کی اجازت کے ساتھ اپنا اگلا کلام جاری رکھنا چاہتی ہوں، اور نہیں پلیز پلیز پلیز، بہت معذرت سر کہ میں آپ یہ سے جو مشاعرے کا صدر ہوتا ہے نا، یہ انڈو پاک کے صدر کی طرح ہوتا ہے۔ پارلیمانی جی نظام میں بیچارے کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اتنی ہی مشاعرے میں اہمیت ہوتی ہے۔ نہیں ہم پلیز، نصیب کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں نہیں اس مجھے بھی میں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے سب سے مل کے، سب کے ساتھ یہ بہت شیئر شکریہ کرتے ہوئے۔ اسٹیج کہہ لیجئے آپ اسے، آن لائن وہ کہہ لیجئے، ہم سب کے لیے، ہم سبھی ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ جی ہاں، پلیز کنٹینیو۔ جی بہت شکریہ۔ اور چند اشعار کی ہو بہو اس کو نقل کیا کرتے، ہو بہو اس کو نقل کیا کرتے، اچھا مسئلہ۔ تصور تھا شکل کیا کرتے، واہ واہ واہ، وہ تصور تھا شکل کیا کرتے، کیا کرتے، اور اس نے طے کر لیا تھا جانے کا، اس نے طے کر لیا تھا اچھا جانے ہے، اس نے طے کر لیا تھا جانے کا، اس کی مرضی میں دخل کیا کرتے، واہ 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 واہ، اس کی مرضی میں دخل کیا کرتے، اس نے طے کر لیا تھا جانے کا، واہ واہ، واہ، اس کی مرضی میں دخل کیا کرتے، درد بویا تھا زخم کاٹے ہیں، بہت اچھا، درد بویا تھا زخم کاٹے ہیں، زخم میں، اور امید فصل کیا کرتے، واہ، واہ، اور امید فصل کیا کرتے، اور امید فصل کیا کرتے، اور بات ہوش و جنوں سے آگے تھی، ہاں، بات ہوش و جنوں سے آگے تھی، آگے تھی، درمیان رکھ کے عقل کیا کرتے، واہ، بہت خوب، درمیان رکھ کے عقل کیا کرتے، ہو بہو اس کو نقل کیا کرتے، وہ تصور تھا شکل کیا کرتے، وہ تصور تھا شکل کیا کرتے۔ اور ایک یہ شعر، یہ غزل ہے ہماری کی، ایک گاؤں کی مضافاتی لہجے کی غزل ہے تھوڑا سا۔ تھکن اتارنے سورج یہیں پہ آتا ہے، تھکن اتارنے سورج یہیں پہ آتا ہے، ابھی بھی چاند اسی جھیل میں نہاتا ہے، واہ واہ واہ، ابھی بھی چاند اسی جھیل میں بہت نہاتا اچھے، ہے۔ بہت اچھے۔ بہت شکریہ۔ تھکن تھکن اتارنے اتارنے سورج یہیں پہ آتا ہے، کیا اچھا ہے۔ ابھی بھی چاند اسی جھیل میں نہاتا ہے، اور ہمارے گاؤں کی پگ ڈنڈیاں نہیں آساں، ہمارے واہ واہ، گاؤں کی پگ ڈنڈیاں نہیں آساں، چلے جو اجنبی کوئی تو ڈگمگاتا ہے، واہ واہ واہ، چلے جو اجنبی کوئی ڈگمگاتا ہے۔ ڈگمگاتا ہے، لگاتا ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص کی یہیں کہیں پہ ہے، تالاب ایک طلسماتی، نہیں بہت اچھے، واہ، یہیں کہیں پہ ہے تالاب ایک طلسماتی، 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 کمہار چاک کی مٹی وہیں سے لاتا ہے، بھائی واہ بہت واہ اچھے، واہ واہ واہ، واہ واہ، واہ 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 واہ، بہت عمدہ، کیا کمہار اچھا ہے، چاک کی مٹی وہیں سے لاتا ہے۔ کیا اچھا شعر ہے، پھر پڑھیے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ کہ یہیں کہیں پہ ہے تالاب ایک طلسماتی، کمہار چاک کی چاک کی مٹی مٹی وہیں سے وہیں لاتا وہیں سے لاتا ہے، وہیں سے لاتا ہے، اور کشش نہ پوچھ اس گندمی سی رنگت کی، ہے۔ کشش نہ پوچھ تو اس گندمی سی رنگت کی،
जो उसको देख ले हर रंग भूल जाता है। वाह वाह वाह, वाह वाह। उसको देख ले हर हर रंग रंग भूल जाता है। हर रंग भूल जाता है। और ये कौन चलता है ख्वाबों में हम कदम तारा। आहा, ये कौन चलता है ख्वाबों में हर कदम। तारा। ये कौन तकिए पे आंखें निचोड़ जाता है। वाह, ये कौन तकिए पे आंखें निचोड़ जाता है। और दूसरी गजल का मतलब है कि एक दिया आस की पलकों पे जला रहता था। अच्छा, एक दिया आस की पलकों पे जला रहता था। लौट आने का भी इम्कान बना रहता था। लौट आने का भी इम्कान बना रहता था। और अब के बिछड़ा तो बिछड़ने का गया खौफ भी साथ। अरे वाह, अब के बिछड़ा तो बिछड़ने का गया खौफ भी साथ। साथ रहता था तो धड़का सा लगा रहता था। भाई वाह बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत साथ अच्छे, रहता था तो धड़का सा लगा। वाह 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 वाह, क्या अच्छा है, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। अब के बिछड़ा तो बिछड़ने का गया खौफ भी साथ। साथ साथ रहता रहता था तो तो धड़का सा धड़का लगा। सा लगा ये रे। क्या अच्छा मिसरा, वाह वाह वाह, धड़का रहता था। क्या और तुम न कहने। बहुत शुक्रिया। तुम न महरम न मेरे दोस्त न दुख के साथी। तुम न महरम न मेरे दोस्त न दुख के साथी। तुम न महरम न मेरे दोस्त न दुख के साथी। हाय किस हक से मेरा तुमसे गिला रहता था। वाह, हाय किस हक से मेरा तुमसे गिला से रहता गिला था। रहता। से गिला रहता था। और गाहे गाहे ही कोई आता था तारा मिलने। गाहे गाहे ही कोई आता था तारा मिलने। ये मकान पहले भी सुनसान पड़ा रहता था। ये मकान पहले भी सुनसान पड़ा रहता था। बहुत शुक्रिया आपका। आप कहें तो एक गजल और, नहीं तो फिर आपकी इजाजत। हाँ सुना दे। जी बहुत शुक्रिया। कभी हंसे तो कभी अश्कबार होने लगे। कभी हंसे तो कभी अश्क बार होने बार लगे। होने लगे। हंसे तो कभी अश्कबार होने लगे। तेरे हवालों में हम भी शुमार होने लगे। तेरे हवालों में हम हम भी भी शुमार। शुमार होने लगे। कभी हंसे तो कभी अश्कबार होने लगे। तेरे हवालों में हम भी शुमार होने लगे। और लिपट के कदमों से खुद मेरे ख्वार रोने लगे। ये वाह, कैसे कैसे मेरे गम गुसार होने लगे। वाह वाह वाह, लिपट के कदमों से मेरे ख्वाब रोने लगे। ये कैसे कैसे मेरे गम गुसार होने लगे। और पलट के आ तुझे देखे हुए जमाना हुआ। आहा, पलट के आ तुझे देखे हुए जमाना हुआ। ये धुंधले धुंधले से नक्शो निगार होने लगे। होने लगे। कि धुंधले धुंधले से नक्शो निगार होने लगे। और मुझे कुछ और दे ए वहशते शबे हिजरा। आहा, मुझे कुछ और दे ए है वहशते वहशते शबे हिजरा। शबे हिजरा की उंगलियों पे सितारे शुमार होने लगे। कि उंगलियों पे सितारे सितारे शुमार। शुमार। की उंगलियों पे सितारे शुमार होने लगे। और तुझे खबर भी है कुछ कारवाने दश्ते खिरत। आहा, तुझे खबर भी है कुछ कारवाने दश्त खिरद। खिरत कि नक्श पा तेरे सरफे गुबार होने लगे। आहा, कि नक्श पा तेरे सरफे गुबार होने लगे। और ये शेर आखिर की वो मक्ता है ये हमारा कि ये खुशगुमानी की है कौन सी जगह तारा। हम्म,
یہ خوشگمانی کی ہے کون سی جگہ تارا، یہ خود کلامی میں قول و قرار ہونے لگے. واہ 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 کہ خود کلامی میں واہ، خود قول و کلامی میں قرار. ہونے لگے، کبھی بندے کی ہنسے بات، واہ واہ، اشعار ہونے لگے تیرے کہ حوالے خود میں. ہم کلام میں. بہت شکریہ، بہت 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 عمدہ تارا بہت صاحب، بہت عمدہ. بہت اچھا، بہت بہترین عمدہ کلام آپ نے پیش کیا تارا، بہت بہت شکریہ. تو آپ کا بھی شکریہ. اب ہمارے اگلے نوجوان شاعر کو میں دعوت کلام دینے جا رہی ہوں. ان کا تعلق کراچی پاکستان سے ہے، لیکن آج کل لاہور میں مقیم ہے. پیشے کے لحاظ سے درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں، ساتھ ہی ساتھ ریڈیو سے بھی ان کا تعلق ہے. اپنی ادبی خدمات اور قابلیت کی وجہ سے بہت نام کما چکے ہیں. اپنی انفرادیت اور ندرت کی وجہ سے جہاں ان کی غزلیں نئے پیراؤں میں سج دھج کر سامنے آتی ہیں، وہیں ان کی نظمیں بھی سلیقے اور ہنرمندی سے آراستہ نظر آتی ہیں. ان کا پہلا مجموعہ کلام زندگی کے نام سے شائع ہوا ہے اور دوسرا شعری مجموعہ منج دھوپ کے نام سے منظر عام پر آیا ہے. جسے کہ ادبی حلقوں میں بہت سراہا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ مختلف ادبی اصناف میں بھی ان کی 10 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور انہوں نے عالمی مشاعروں میں بھی شرکت کی ہے اور بہت ہی معتبر شاعر ہیں. حالانکہ کافی کم عمر ہیں، نوجوان ہیں، لیکن ابھی انہوں نے کافی نام پیدا کر لیا ہے اور شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گئے ہیں. تو اب میں دعوت کلام دیتی ہوں محترم عمار اقبال صاحب کو کہ وہ اپنا کلام عطا کریں. بہت شکریہ. کہیں سے آواز مائک سے، آپ ہی کے مائک سے کچھ نمازی چند اشعار دیر آپ کی آواز بھی ٹھیک نہیں آ رہی ہے اور کنیکشن کا کچھ مسئلہ ہے. پورا کرنا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ کیا جی کیا اب بہتر ہے آواز؟ ہاں اب بہتر ہے، اب بہتر ہے. جی بہت شکریہ، بہت معذرت. سر اجازت سے آپ کی کہ بسم اللہ، آپ کو سننا ہمیشہ ایک ٹریٹ ہے، پلیز. ذرا سی دیر جلے جل کے راکھ ہو جائے، واہ، ذرا سی دیر جلے جل کے راکھ ہو جائے، وہ روشنی دے بھلے جل کے راکھ ہو جائے. بہت اچھا. وہ روشنی دے بھلے جل ذرا کے سی راکھ ہو دیر جائے. جلے جل راکھ ہو جائے، وہ روشنی دے بھلے روشنی جل کے راکھ ہو دے جائے. بھلے جل. ہمارا پھر کنیکشن وہ ہو گیا ہے، آواز کٹ رہی ہے پھر آپ کی. ہاں، اور آپ کے پیچھے سے بھی کافی آوازیں آ رہی ہیں. اب تو بالکل ہی اسٹل ہو گئی یعنی کہ نا. جی کیا کیا جائے. یا تو
جی شاید کنیکشن کوئی مسئلہ آ رہا ہے. اب چلیے پرفیکٹ ہے. اب ٹھیک ہے. جی جی اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے بالکل ٹھیک. جی شعر میں آپ کو پیش کر رہا تھا کہ میں دور جا کے کہیں بانسری بجاؤں گا، میں دور جا کے کہیں بانسری بجاؤں گا، بلا سے روم جلے جل کے راکھ ہو جائے. واہ بہت اچھے بلا یار. سے روم جلے بلا کے سے بہت روم اچھے. جلے جل کے راکھ ہو جائے. بہت شکریہ سر. اور وہ آفتاب جسے سب سلام کرتے ہیں، وہ آفتاب جسے سب سلام کرتے ہیں، جو وقت پر نہ ڈھلے جل کے راکھ ہو جائے. بہت اچھا. وہ آفتاب سب سلام کرتے ہیں، جو وقت پہ جل کے، جو ایک سے گریزاں ہے بے سوز، وہ ایک اچھا. لمسے گریزاں ہے آتش بے سوز، لگائے مجھ کو گلے جل کے راکھ ہو جائے. بہت اچھے. واہ واہ بہت شکریہ. اچھے. واہ واہ واہ. لگائے مجھ کو گلے بہت جل اچھے. کے راکھ راکھ ہو ہو جائے. جائے. کوئی چراغ بچے صبح تک تو تاریکی، اسی چراغ لے جل کے راکھ ہو جائے. بہت اچھے. بہت شکریہ بہت شکریہ. واہ واہ واہ. ایک بس غزل میں اور پیش کرتا ہوں کہ منہ کو آتی ہے آنچ سے، منہ کو آتی ہے آنچ سینے سے، آگ بجھتی نہیں پسینے سے. منہ کو اچھا مطلب آتی ہے آنچ سینے سے، آگ بجھتی نہیں. آگ بجھتی نہیں پسینے سے، حدت غم سے آنکھ جلتی ہے، حدت غم سے آنکھ جلتی ہے، بھاپ اٹھتی ہے آبگینے سے. بہت اچھے. سر بہت شکریہ. حدت غم سے آنکھ جلتی ہے، بھاپ اٹھتی ہے آپ اٹھتی کی. ہے آبگینے بہت سے. اچھا ہے. تم بہت اچھی بجی. وہ واہ واہ. طیارہ جو نظر آیا، تم وہ طیارہ جو غرق ہوتے ہوئے سفینے سے، تم وہ طیارہ جو نظر آئے، تم وہ طیارہ جو نظر آئے غرق ہوتے ہوئے سفینے سے، دھوپ دیوار کے سہارے رکی، ورنہ گرنے لگی تھی زینے سے. ورنہ کیا گرنے لگی اچھا تھی ہے. زینے سے. واہ کیا اچھا. دھوپ واہ واہ دیوار واہ. کے سہارے رکی، سبحان اللہ. ورنہ گرنے لگی تھی زینے سے. سبحان اللہ. لوگ سبحان اللہ. اکتا چکے ہیں مر مر کے، اور تنگ آئینے سے، وہ طیارہ جو نظر آئے غرق ہوئے سفینے سے. واہ. بہت شکریہ. تھوڑی ڈسٹربنس رہی کنیکشن کی وجہ سے. بہت شکریہ. اور سنائی. اور کچھ سنائیے. آئی میں ہوپ کہ اور آپ جی کا جی یہ کنیکشن صحیح رہے. ہاں یہ بس بحال رہے. میں اور پیش کرتا ہوں کہ چوٹ لگی پتہ چلا، درد ہوا پتہ نہیں. واہ. واہ. چوٹ لگی پتہ چلا، درد ہوا پتہ نہیں، بھول گئے بھلا دیا، ٹھیک کیا پتہ نہیں. بہت اچھا. واہ واہ. چوٹ لگی درد ہوا پتہ نہیں، بھول گئے یہ نیٹ کی پرابلم بہت مصیبت. چیخ یہ شروع سے پڑھیے گا. ہمار رک گئی تھی آواز. چوٹ لگی. جی 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 اب آ رہی. جی آ رہی.
مطلب میں پیش کر رہا تھا کہ چوٹ لگی پتہ چلا، درد ہوا پتہ نہیں، پتہ نہیں، بھول گئے بھلا دیا، ٹھیک کیا پتہ نہیں، اور بول اٹھا پٹاخ سے، ٹوٹ گیا چٹاخ سے، واہ واہ بول اٹھا پٹاخ سے، ٹوٹ گیا چٹاخ سے، پوچھ کے حال آئی نہ، چیخ پڑا پتہ نہیں، واہ واہ پوچھ واہ، کے حال واہ آئی واہ، نہ، چیخ چیخ پڑا پڑا پتہ نہیں، دور کسی دیار میں دھوپ کے رنگ کا کوئی، دور کسی دیار میں دھوپ کے رنگ کا کوئی، پھول کھلا ہے پھول کا نام پتہ نہیں، بہت اچھے، واہ، دور کی دیار میں دھوپ کا کوئی، پھول کھلا ہے پھول کا نام پتہ نہیں، نام پتہ نہیں، اور آپ جناب ہو چکی، بات خراب ہو چکی، آپ آپ جناب جناب ہو چکی، بات خراب ہو چکی، ویسے تو ہوں تمیز کا، آج میرا پتہ نہیں، بہت اچھے، واہ واہ واہ، ویسے تو واہ، ہوں تمیز کا، بہت اچھے، آج میرا پتہ نہیں، آپ کے بعد زندگی ایسی ہے جیسے موت ہو، آپ کے بعد زندگی ایسی ہے ایسی ہے جیسے موت جیسے ہو، موت ہو، آپ کو کیا پتہ مگر آپ کو کیا آپ کو پتہ کچھ نہیں، پتہ نہیں، بہت اچھے، بہت شکریہ، بہت شکریہ سر، بہت اچھے، بہت شکریہ، اب تو ذرا آپ کا نیٹ ٹھیک ہو جی گیا، جی کچھ بہتر ہے، لیکن میرے خیال سے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، کچھ اس کا بھروسہ نہیں ہے پھر سے ڈسٹرب کرے شاید، کوشش کریے اگر وہ آپ کی ایک نظم ہے بس، جی میں اگر وہ وہ اس کے اشعار پیش کر دیتا ہوں کہ رنگ و رس کی ہوس اور بس، اور بس بس ہو گیا، واہ واہ، کیا مشکل ہے، بہت اچھا ان کا کلام ہے، لیکن ان کا جو ہے وہ نیٹ ورک نہیں کر رہا، سے مس بالکل ہی چلا گیا، بہت ہی لائک بہت ہی خراب ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی کے نقصانات ہیں جو ڈیل کرنے پڑتے ہیں، زیادہ تر ایسا ہوتا نہیں ہے، یا دیکھیں جی یہ پھر شاید بس ہو گئی کنیکشن کی، نہیں آپ یہ بس ہاں چلائیں، جی 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 کوشش کر کے دیکھیے اگر ہو سکتا ہے تو، ذرا سی ہاں دیر ورنہ نیٹ پھر چلے بس تو بات ہو جائے، بس کر دیں گے، جی جی یہ بس یہ اچانک ریکنیکٹنگ پہ بیچ میں چلا جاتا ہے تو مجھے تو تھوڑی دیر سے یہاں پتہ چلتا ہے، عرض میں کر رہا تھا کہ یوں بنی ہے رگیں جسم کی، واہ، ایک نس سے مس بس، بہت عمدہ، اور سب تماشائے کن ختم شد، کہہ دیا اس نے بس اور بس، بس واہ بہت اچھے، واہ واہ، کہہ دیا اس نے بس اور بس، اس مصور کا ہر ہر شاہکار، شاہکار، کیا اس اچھا ہے یار، مصور واہ کا ہر شاہکار، 60-65 برس اور واہ، بس، بس، واہ، کیا کہنے، بہت شکریہ سر، بڑی بندہ نوازی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ کا کلام بہت ہی اچھا ہے بہت اور بہت شکریہ، بس بہت معذرت عمدہ، بیچ میں تھوڑی سی ڈسٹربنس رہی، سر کو بھی دقت ہوئی، آپ کو دقت ہوئی، لیکن یہ اس کا کچھ کر نہیں سکتے، جی پھر کسی وقت اور آپ کا جب نیٹ ٹھیک ہوگا تو ذرا آپ کو زیادہ سنیں گے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ نے بہت عمدہ کلام پیش کیا، اور آپ کا کلام ہے ہی ماشاءاللہ بہت عمدہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، تو اب ہم مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارا مشاعرہ بس اب تقریباً اختتام پر ہے، اور باری ہے ہمارے آج کے مشاعرے کے صدر محترم کی، دور حاضر کے عظیم شاعر، ادیب، ڈرامہ نگار، ٹی وی اینکر، صحافی، آج کل یہ شہرت کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں،
लाखों नौजवानों के दिलों की धड़कनें, एक बहुत ही हमाजह शख्सियत के मालिक हैं और एक शायर होने के साथ साथ सहाफ़ी भी हैं, टीवी एंकर भी हैं और टॉक शोज में भी नजर आते हैं। ड्रामे निगारी की वजह से भी बहुत मशहूर हैं और इन्होंने अपने ड्रामे निगारी की वजह से इन्हें बेस्ट प्ले राइटर के एजाज से भी नवाजा जा चुका है। आंखें भीग जाती हैं इनका पहला शेरी मजमुआ है जिससे इन्हें बेहद बेपनाह शोहरत हासिल हुई और इसी शेरी मजमुए में इनकी मशहूर नज्म है काश मैं हंसी तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, और मुझे उम्मीद है कि आज वो हमें ये नज्म जरूर सुनाएंगे। और इसके अलावा इनके 2 शेरी मजमुए और शाये हुए हैं, मुझे संदल कर दो और मेरे होकर रहो। रोमानवी शायरी में इन्हें बड़ा कमाल हासिल है। ये नई उर्दू शायरी का एक मकबूल और मारूफ चेहरा है जिन्हें अपनी शायरी और खास तौर पर गजल के हवाले से गैर मामूली शोहरत नसीब हुई है। इनकी शायरी में एक अनोखी इनफिरादियत पाई जाती है। इनकी शायरी जितनी संजीदा हलकों में पसंद की जाती है, मुशायरों और शायरों में भी ये बहुत ही मकबूल है। और इनका सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो ये अपने कलाम में मुश्किल से मुश्किल बात बहुत ही आसान और सादा लफ्जों में सलीस उर्दू में कह जाते हैं और जिससे नई नस्ल को इनकी शायरी को समझने में बहुत आसानी होती है। और ये सलीस उर्दू और आसान जबान की वजह से उर्दू जबान पूरी दुनिया में बहुत शोहरत हासिल कर रही है। तो अब मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ दावत कलाम देती हूँ सदर मोहतरम जनाब वसी शाह साहब को। बहुत शुक्रिया किशोर आपा, आपका बज़्म सुखन का। आप हमेशा शफकत फरमाती हैं, प्यार करती हैं, और अभी भी आपने जो अल्फाज कहे मेरे लिए, अब वो बाज़ औक़ात अब वो समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे मंजर से हट जाऊं। मतलब मुश्किल है इतनी नहीं, आपने इतनी आपको सखावत बहुत से और पसंद इतनी किया आपने जाता है। बहुत इज्जत अफजाई आपकी। और अब आपने जिस किस्म का तारुफ कराया वो मुझे बहुत मजबूर कर देता है आने वाले दिनों में फिर उसका अहल साबित करने के लिए। अब उतनी हिम्मत रही नहीं है उतनी मेहनत करने की नहीं ना नहीं, ऐसी इतना बात पिटता नहीं। रहा है। तो बहुत मोहब्बत आपकी, आप बहुत ही प्यार करती हैं। और बस इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अलमाइटी अल्लाह। वो जो है ना हमारे यहाँ वो कहा जाता है ना कि ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात तब तक बनी हुई है। मैं अब चूंकि इसकी नौयत बिल्कुल और तरह की हो गई है, मैं बिल्कुल ही कुछ ताज़ा चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। चूँकि अब ये पता नहीं हमें कितने लोग देख रहे हैं, मगर जैसे एक बिल्कुल ही निजी नशिस्त होती है, दोस्त अहबाब फैमिली एक लाउंज में बैठी होती है, मुझे उस तरह का चूँकि इसका एनवायरनमेंट लग रहा है। मैं कुछ नई चीज़ें जो बेखम अमार ने भी पहले शायद नहीं सुन रखी हों, दीगर अहबाब ने भी, तो अरे मैं वाह, आपकी इजाज़त से किशोर आपा। ख्वाहिश हो आरजू के तमन्ना तमाम शुद्ध। अरे वाह। ख्वाहिश हो शुक्रिया। ख्वाहिश आरज़ू हो तमन्ना तमाम आरजू शुद्ध। के तमन्ना तमाम शुद्ध, शुद्ध। दिल का खला पुकारे है दुनिया तमाम शुद्ध। वाह 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 वाह। वाह ख्वाहिश वाह। हो आरजू के तमन्ना तमाम शुद्ध, दिल का खला पुकारे है दुनिया तमाम शुद्ध। किरदार देखने लगे एक दूसरे का मुंह। आहा। किरदार, शुक्रिया मार, किरदार देखने लगे एक दूसरे का मुंह, यकदम ही हो गया था फसाना तमाम शुद्ध। वाह 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 वाह। शुक्रिया। वाह वाह। किरदार देखने वाह लगे एक दूसरे का मुंह। शुक्रिया। वाह। किरदार देखने लगे एक दूसरे का मुंह, ये एकदम ही हो गया है फसाना तमाम शुद्ध। तमाम शुद्ध। है रेत सी जमी हुई पलकों के आसपास, है रेत सी जमी हुई पलकों के आसपास,
منظر بتا رہا ہے کہ گریا تمام شد. واہ 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 ہے ریت سی جمی ہوئی پلکوں کے آس پاس. منظر بتا رہا ہے کہ گریا تمام شد. تمام شد. اور سن کر سبھی صدائے جرس شانت ہو گئے. ہاں سن کر سبھی صدائے جرس شانت شانت ہو گئے. میں کش ہو صوفی ہو کہ ہو ملا تمام شد. واہ 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 واہ. سن کر سبھی صدائے جرس شانت ہو گئے. میں کش ہو صوفی ہو کہ ہو ملا تمام شد. اور خالق نے دی ہوئی ہے ذرا ڈھیل ظلم کو. خالق نے دی ہوئی ہے ذرا ڈھیل ظلم کو. ورنہ پلک جھپکنے میں فتنہ تمام شد. واہ واہ درست ہے بالکل. خالق نے شکریہ. خالق نے دی ہوئی ہے ذرا ڈھیل ظلم کو. ورنہ پلک جھپکنے میں فتنہ تمام شد. اور ہمارا شعر دیکھیے گا. جلتے ہوئے چراغوں نے بجھتے ہوئے کہا. واہ. جلتے ہوئے چراغوں نے بجھتے ہوئے کہا. اٹھیے حضور والا کہ قصہ تمام شد. واہ واہ. جلتے ہوئے شکریہ. جلتے ہوئے چراغوں نے بجھتے ہوئے کہا. جلتے ہوئے چراغوں نے بجھتے ہوئے کہا. اٹھیے حضور والا کہ قصہ تمام شد. تمام شد. اور پوچھا ہے جس کسی سے بھی اس نے یہی کہا. پوچھا ہے جس کسی سے بھی اس نے یہی کہا. میلے میں آئے ہی تھے کہ میلہ تمام. تمام شد. واہ واہ. پوچھا ہے جس کسی سے بھی اس نے یہی کہا. میلے میں آئے ہی تھے کہ میلہ تمام شد. اور میلہ تمام شد. اور اس میں ایک شعر اور تھا کہ ایک روز دل سے پوچھا تیرے ولولے کہاں. ایک روز دل سے پوچھا تیرے ولولے کہاں. ٹکرا کے ایک روز دل سے پوچھا تیرے ولولے کہاں. ٹکرا کے میرے سینے سے بولا تمام شد. واہ شکریہ. ایک روز دل سے پوچھا تیرے ولولے کہاں. ٹکرا کے میرے سینے سے بولا تمام شد. شاید یہ بد دعا ہے کسی تشنہ کام کی. شکریہ. شاید یہ بد دعا ہے کسی تشنہ کام کی. باقی ہے شام اور پیالہ تمام شد. تمام شد. واہ واہ. شاید یہ بد دعا ہے. شکریہ. شاید یہ بد دعا ہے کسی تشنہ کام کی. شاید یہ بد دعا ہے کسی تشنہ کام کی. باقی ہے شام اور پیالہ تمام شد. کردار دیکھنے لگے ایک دوسرے کا منہ. یکدم ہی ہو گیا ہے فسانہ تمام شد. واہ شکریہ. میں آپ کو ایک اور غزل تھی 2-3 شعر اس کے یا چلیں ایک اور یہ بھی یعنی کہ دوستوں نے کم سنی ہوگی شاید نہ ہی سنی ہو. شکست دل کے سبھی مرحلے ضروری تھے. شکست دل کے سبھی مرحلے ضروری تھے. شکریہ کشور آپ کا. شکست دل کے سبھی مرحلے ضروری تھے. جدائیوں کے بھی کچھ تجربے ضروری تھے. شکست شکریہ سپنا صاحب. شکست دل کے سبھی مرحلے ضروری تھے. جدائیوں کے بھی کچھ تجربے ضروری تھے. وہاں سے کیوں نہیں اٹھوا لیے گئے پتھر. وہاں سے کیوں نہیں اٹھوا لیے گئے پتھر. جہاں جہاں بھی کہیں آئینے ضروری تھے. واہ 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 واہ. وہاں سے کیوں نہیں اٹھوا لیے گئے پتھر. جہاں جہاں بھی کہیں آئینے ضروری تھے. جہاں جہاں بھی کہیں آئینے ضروری تھے. اور یہ نقش پاہی تو آرائشیں ہیں تیری دلا. یہ نقش پاہی تو آرائشیں ہیں تیری دلا. سو آتے جاتے سبھی قافلے ضروری تھے. واہ 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 واہ. یہ نقش پاہی تو آرائشیں ہیں تیری دلا.
سو آتے جاتے سبھی قافلے ضروری ضروری تھے، ہوس تھی اور نہ تھی بے وفائی پر یوں ہے، ہوس تھی اور نہ تھی بے وفائی پر یوں ہے کہ شاعری کے لیے تجربے ضروری تھے۔ واہ 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 کیا بات، ہوس تھی، شکریہ، ہوس تھی اور نہ تھی بے وفائی پر یوں ہے کہ شاعری کے لیے تجربے ضروری ضروری ہے۔ تھے، قریب آ نہ سکے جن سے اور دور، شاعری کے لیے واہ واہ شکریہ ماں، کہ شاعری کے لیے تجربے ضروری تھے، ہمیں بھی عزت سادات تھی عزیز بہت، ہمیں بھی عزت سادات سادات تھی عزیز عزیز بہت، وہ محروخوں سے بھی کچھ سلسلے ضروری تھے، واہ ہمیں بھی عزت سادات تھی عزیز بہت، وہ محروخوں سے بھی کچھ سلسلے ضروری ضروری تھے، قریب آ نہ سکے جن سے اور دور ہوئے، قریب آ نہ سکے جن سے اور دور ہوئے، تم ہی بتاؤ کیا ایسے گلے ضروری تھے، واہ 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 شکریہ، تم ہی بتاؤ کیا ایسے گلے ضروری ضروری تھے، ضروری تھے، یہ نقش پاہی تو آرائشیں ہیں تیری دلا، سو آتے جاتے سبھی قافلے ضروری تھے، واہ بہت واہ اچھا، بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ۔ میرے خیال میں کافی وقت ہو گیا ہے، نہیں ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا، ابھی آپ سے ذرا آپ کو سنیں گے۔ سننے کے لیے تو بیٹھے ہیں یہاں، ہاں وہ میں اور سناؤں گا زیادہ تو وہ وقت لگنے لگے گا، نہیں نہیں ابھی نہیں تو نہیں ہمارے آپ کو پاس سننے کافی کے وقت لیے مثال جمع سے ہی ہوئے کام ضرور، لیا جائے۔ میں آپ کو رشک سے سارا جہاں میری طرف دیکھتا ہے، واہ ہاں رشک سے سارا جہاں میری طرف دیکھتا ہے، تو مگر اب بھی کہاں میری طرف دیکھتا ہے، واہ رشک سے سارا جہاں میری طرف جہاں دیکھتا ہے، دیکھتا ہے، وہ مگر اب بھی کہاں میری طرف دیکھتا ہے، راکھ سے عشق تھا میری سو جدا ہوتے ہوئے، راکھ سے عشق تھا میری سو جدا ہوتے ہوئے، کتنی حسرت سے دھواں میری طرف دیکھتا ہے، واہ 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 راکھ سے عشق تھا میری سو جدا ہوتے ہوئے، کتنی حسرت سے دھواں میری طرف دیکھتا ہے، ہجر میں جان بلب ہوں میرا قاتل بے سود، ہجر ہاں میں شکریہ، ہجر میں جان بلب ہوں میرا قاتل بے سود، ہاتھ میں تھامے کماں میری طرف دیکھتا ہے، واہ واہ شکریہ۔ اور شعر سنیے گا کہ جیسے میں جاتے ہوئے تیری طرف دیکھتا ہوں، جیسے میں جاتے ہوئے تیری جیسے طرف میں دیکھتا شکریہ مار، جیسے میں جاتے ہوئے تیری طرف دیکھتا ہوں، ایسے ہی خالی مقام میری طرف دیکھتا ہوں، واہ 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 کیا جیسے کہنے، میں جاتے ہوئے تیری طرف دیکھتا تیری ہوں، طرف دیکھتا ہوں، واہ شکریہ، جیسے میں جاتے ہوئے تیری طرف دیکھتا ہوں، ایسے ہی خالی مکان میری طرف دیکھتا ہے، رشک سے سارا جہاں میری طرف دیکھتا ہے، تو مگر اب بھی کہاں میری طرف دیکھتا ہے۔ بہت اچھی، بہت اچھی۔ بہت شکریہ کشور آپا۔ اچھا میں لیٹ آیا تھا، آپ نے اگر کچھ یعنی کہ مجھے وہ اس کی تقدیم و تاخیر کا اندازہ نہیں ہے، مگر آپ نے اگر نہیں سنایا تو سنائیے کچھ۔ نہیں میں تو نہیں سناؤں گی اس مشاعرے میں، کیونکہ یہ ہم نے نوجوانوں کا مشاعرہ رکھا ہے، اچھا میں نے اس لیے اپنا کلام اس میں نہیں سنایا۔ اب میں نے صرف شروع میں یہ بتایا ہے کہ ہماری انجمن کس طرح سے قائم ہوئی، کیوں قائم ہوئی، کتنے شاعروں کو اب تک ہم نے بلایا ہے، اور انشاءاللہ اب یہ کووڈ پتہ نہیں جائے گا کہ نہیں جائے گا، لیکن کچھ تھوڑی سی سرگرمیاں تو آہستہ آہستہ کر کے شروع ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ 2022 میں ہم بھی اب شاعروں کو بلانے کا آغاز کریں گے، کیونکہ کب تک اس طرح چپ بیٹھے رہیں گے۔ اور اب سمجھیے کہ یہ آن لائن مشاعرے
अब बस बिल्कुल खत्म पे हैं क्योंकि बहुत ऑनलाइन मुशायरे भी करवा लिए और अब जो है जीते जागते मुशायरे देखना चाह रहे हैं। तो आर्ट्स काउंसिल में जो वो 4वीं कॉन्फ्रेंस हो रही है और यहाँ से भी काफी लोग कुछ गए हुए हैं, शायद हसन गई हुई हैं और अशफाक हुसैन गए हुए हैं माशाल्लाह। और अशफाक हुसैन के साथ मिलकर मैं काफी शायरों को बुलाती हूँ। तो अशफाक को मैंने स्पेशली कहा है कि मेरी तरफ से कुछ लोगों को दावत दें और इंशाल्लाह 2022 में जरूर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह समर में। तो आप सुनाइए अभी कुछ वो अभी तो हमारे पास काफी टाइम है, थोड़ा बहुत तो और सुन सकते। अच्छा, मैं आपको वो पता नहीं आप लोगों ने वो फरेब जिसकी रदीफ है अमार, आपकी नजर से गुजरी है वो कि नहीं गुजरी? सर मेरा ख्याल है नहीं गुजरी। मैं चले वो उसके कुछ शेर सुना देता हूँ। दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब था। दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब था। सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था। दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब था। सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था। खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात। खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात। जो लग रहा था शहर में नारा फरेब था। खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात। जो लग रहा था शहर में नारा फरेब था। और जिस शख्स को वो आज तलक पूछते रहे, जिस शख्स को वो आज तलक पूछते रहे, समझाए कोई उनको खुदारा फरेब था। वाह वाह वाह। को वो आज तलक पूछते रहे, समझाए कोई उनको खुदारा फरेब था। और जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स। तो अब ये इसमें सच्ची बात ये है कि शायराना मुबालगा है। मेरे जिंदगी का जाती तजुर्बा इतना खराब है नहीं। जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स। जिसको मैं जरा सा भी समझा फरेब था। मेरा तजुर्बा तो बहुत खराब है जिंदगी अच्छा, आप फिर इससे ज्यादा रिलेट फरेब का मगर जिंदगी अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी गुजर गई। हाँ माशाल्लाह। जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स। जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स। जिसको मैं जरा सा भी समझा फरेब था। और दोनों जहान से मुझे मिलवा गया वो शख्स। दोनों जहान से मुझे मिलवा गया वो शख्स। मेरा वो पहला इश्क था, पहला फरेब था। दोनों जहान से मुझे मिलवा गया वो शख्स। मेरा वो पहला इश्क था, पहला फरेब था। और शेर सुनिएगा कि तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार। तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार। उसका तेरे फरेब में आना फरेब तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार। तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार। उसका तेरे फरेब में आना फरेब था। और ये मक्र है कि होश में आया हुआ हूं मैं। ये मक्र है कि शुक्रिया। ये मक्र है कि होश में आया हुआ हूं मैं। कुछ देर कबल होश से जाना फरेब था। ये मक्र है कि होश में आया हुआ हूं मैं। कुछ देर कबल होश से जाना फरेब था। आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया। आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया। मुद्दत के बाद उसका ये ताजा फरेब था। वाह 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 वाह।
آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، پاؤں پڑ گیا، مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب فریب تھا، تھا، کھل کر نہ دیں کبھی پس کن کی حقیقتیں، کھل کر نہ دیں کبھی پس کن کی حقیقتیں، پر پیش کن ہوا جو تماشا فریب تھا۔ فریب تھا، واہ واہ، شکریہ۔ کھل کر نہ دی کبھی پس کن کی حقیقتیں، پر پیش کن کا سارا تماشا فریب تھا۔ ایسا بھی تھا یقین کہ جو صدیوں پہ بار تھا، ایسا بھی تھا یقین کہ جو صدیوں پہ بار تھا، ایسا بھی تھا فریب جو سچا فریب تھا۔ واہ سچا ایسا فریب، بھی تھا یقین کہ جو صدیوں پہ بار تھا، ایسا بھی تھا فریب جو سچا فریب تھا۔ وہ نہیں تھا جو ہمیں آتا رہا نظر، وہ نہیں تھا جو ہمیں آتا رہا نظر، وقت رواں تو لمحہ بلمحہ فریب تھا۔ فریب تھا، واہ وہ شکریہ، وہ نہیں تھا جو ہمیں آتا رہا نظر، وقت رواں تو لمحہ بلمحہ فریب تھا۔ فریب تھا، منظر کے پیچھے تھے، آخری ایک دو شعر ہے، منظر کے پیچھے تھے کئی منظر چھپے ہوئے، منظر کے پیچھے تھے کئی منظر چھپے ہوئے، جلوہ فریب تھا تیرا پردہ فریب تھا۔ واہ 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 واہ، جلوہ فریب، منظر کے پیچھے تھے کئی منظر چھپے ہوئے، جلوہ فریب تھا تیرا پردہ فریب تھا۔ خوشیوں کے نام پہ تھی وسیع خود فریبیاں، خوشیوں کے نام پہ تھی وسیع خود فریبیاں، فریبیاں، آنسو تھے جھوٹ درد بھی دھوکا فریب تھا۔ فریب تھا، واہ آنسو تھے جھوٹ درد بھی دھوکا فریب تھا۔ تو جانتا نہیں ہے بھی زندگی کو یار، اس کا تیرے فریب میں آنا فریب فریب، تھا۔ بہت اچھا، واہ واہ، بہت اچھا، بہت بہت شکریہ، بہت عزت افزائی، بہت شکریہ۔ اب کچھ تھوڑے سے اشعار وہ کنگن کے بھی سنا دیجیے۔ میں آپ کو آخر میں بالکل سنا ہاں۔ دیتا ہوں، اور چونکہ آج آلریڈی بہت زیادہ وقت ہو گیا اور دوستوں نے سر بھی وہ بڑی اگر محبت، ہمارے یہاں تو دن ہے، ہاں آپ لوگوں کے یہاں رات ہے۔ نہیں بڑی محبت، اور وہ میں تو خیر رات کو جاگنے والا آدمی ہوں، مگر وہ یعنی کہ نہیں، سچی یہ بات یہ ہے کہ مشاعرہ میں تو بہت ہی شارٹ اینڈ سویٹ رہا ہے میرے خیال سے، ہاں نہیں اتنا لمبا بہت بڑھیا۔ نہیں رہا۔ میں آپ کو کنگن کے کچھ شعر سنا دیتا ہوں۔ کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو۔ واہ، کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، اور بےتابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو، میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا، جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی، تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا۔ واہ، رات کو جب بھی نظم سے مجھے یاد آیا کہ عمار سے ہم نے نظم نہیں سنی، میں ختم کرتا ہوں تو عمار کوئی نظم ضرور سنا دیجیے گا۔ رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی، میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا، تیری زلفوں کو تیرے گال کو چھیڑا کرتا، مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ، میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا، میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا۔ واہ، جب بھی تو بندے قبا کھولنے لگتی جانا، جب بھی تو بندے قبا کھولنے لگتی جانا، اپنی آنکھوں کو تیرے نور سے خیرہ کرتا، کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا، کچھ نہیں، شکریہ، کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا، کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش، کیا بڑی بات، نوازش۔
سر وہ बहुत اگر बहुत آپ سنائیں تو باندھ لیں ہاتھ پہ سینے پہ سجا لیں تم کو، اچھا وہ پرانا اچھا دل میں آتا ہے کہ وہ تعویذ بنا تم لیں۔ جیسے فلسفی شاعر کو بھی وہ پسند ہوگی، اس کا مجھے اندازہ نہیں سر تھا۔ وہ میرے پتہ نہیں، اب یہ آپ اندازہ کریں نا کہ وہ میرے لیے کب کی ہوگی۔ ہاں نہیں، وہ کچھ بڑے چیزوں اچھے کو وقتوں کی ہمیشہ، سر یاد دلاتی ہے، اس کے ساتھ بڑا وہ تو ہاں میں کیا مطلب سبھی اس ایج گروپ کے خاص کر کے وہ سبھی ہاں ہوں گے ان کی ایک خاص وابستگی ان نظموں کے ساتھ۔ اصل میں نا کچھ، ہاں وہ ہوتا ہے، یہ بعض اوقات ہم کچھ چیزیں جو زندگی میں بڑی معصوم اور نوخیز ہوتی ہیں، ہم وہ جو غالباً یوسفی صاحب نے لکھا تھا نا کہ بچوں میں یہی ایک خرابی ہوتی ہے یا کمی ہوتی ہے کہ جلدی بڑے ہو جاتے ہیں۔ واہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ہم اپنی اس معصومیت سے، اس نوخیزی سے، اس کیا جو لفظ استعمال کیجیے اس کے لیے، جو ایک تازگی سی ہوتی ہے نا، اس واہ، میں جو ایک کچا پن، جو ایک بیوٹی ہوتی ہے، اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے ہمیشہ، میرا خود بھی یہی خیال ہے۔ تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں، مگر اس شرط پہ کہ پھر آپ نظم سنائیں گے ہمیں۔ سر باندھ لیں ہاتھ پہ سینے پہ سجا لیں تم کو، باندھ لیں ہاتھ پہ سینے پہ سجا لیں تم کو، جی میں آتا ہے کہ تعویذ بنا لیں تم کو، واہ 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 باندھ لیں ہاتھ پہ سینے پہ سجا لیں تم کو، جی میں آتا ہے کہ تعویذ بنا لیں تم کو، پھر تمہیں روز سنواریں تمہیں بڑھتا دیکھیں، واہ، پھر تمہیں روز سنواریں تمہیں بڑھتا دیکھیں، کیوں نہ آنگن میں چنبیلی سا لگا لیں تم کو، واہ 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 واہ، پھر تمہیں روز سنواریں، شکریہ شکریہ کشور آپ، پھر تمہیں روز سنواریں تمہیں بڑھتا دیکھیں، کیوں نہ آنگن میں چنبیلی سا لگا لیں تم کو۔ اچھا مجھے فراز صاحب اس سے یاد آتے ہیں، فراز صاحب کو بہت یعنی کہ پسند تھا، اور وہ بہت ہم نے جی، مشاعرے اکٹھے پڑھے، یہ والا جو شعر تھا۔ فراز صاحب کو ہم نے 1985 میں بلایا تھا، ہاں کیا لوگ یہاں آئے تھے، تھے کیا ایڈمنٹن۔ خوبصورت لوگ۔ پھر تمہیں روز سنواریں تمہیں بڑھتا دیکھیں، کیوں نہ آنگن میں چنبیلی سا لگا لیں تم کو، اور کیا عجب خواہشیں اٹھتی ہیں ہمارے دل میں، ہمارے دل میں کیا کر عجب کے خواہشیں اٹھتی ہیں ہمارے دل میں، کر کے منا سا ہواؤں میں اچھالے تم کو، واہ 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 واہ، کیا عجب، شکریہ، کیا عجب خواہشیں اٹھتی ہیں ہمارے دل میں، کر کے منا سا ہواؤں میں اچھالیں تم کو، اور جان دینے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہو، جان دینے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہو، ورنہ مر جائیں ابھی مر کے منا لیں تم کو، واہ 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 جان دینے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہو، ورنہ مر جائیں ابھی مر کے منا لیں تم کو، اور اس قدر ٹوٹ کے تم پہ ہمیں پیار آتا ہے، اس قدر ٹوٹ کے تم پہ ہمیں پیار آتا ہے، اپنی باہوں میں بھریں مار ہی ڈالیں تم، واہ واہ، اس واہ قدر واہ، ٹوٹ کے تم کیا پہ بات ہمیں پیار آتا ہے، اپنی باہوں میں بھریں مار ہی ڈالیں تم کو، جان دینے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہو، ورنہ مر جائیں ابھی مر کے منا لیں تم کو۔ بہت 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 واہ، ابھی عمار صاحب سے کہیے کہ وعدہ پورا کریں اپنا۔ ارے سر وہ میرے خیال سے وہ میڈم پہلے مشاعرے کے اختتام کا باقاعدہ آغاز کر دیں، پھر میں آپ کو پیش کر دیتا جی، ہوں۔ کیونکہ جناب صدر کے بعد تو پڑھنا کسی اور کا ہاں، تو یا تو یہ مشاعرے کے بعد ہو سکتا ہے، یا ہاں جی، میں پھر سر عمار صاحب کو ہم پھر دوبارہ کسی وقت زحمت دیں گے۔ آپ اختتام کر لیں پھر سن لیتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں۔ ہاں ضرور، اس کے بعد مشاعرے کا ہاں اختتام کر لیں، پھر میں جیسے ہاں سر کہتے ہیں۔ ضرور، اس کو میں پھر ریکارڈ جو کر پرانی روایتیں ہیں ان میں بھی یہ خوبصورتی ہے، اس کو بھی میرے خیال میں جی جی دیکھنا ہے۔ ضرور ضرور۔ تو اب ہمارا مشاعرہ ختم ہوا چاہتا ہے، اور میں آپ سب لوگوں کی بہت بہت شکر گزار ہوں، اور بعض لوگ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکے۔ رحمان فارس کو آخر میں پڑھنا تھا، لیکن انہوں نے گزارش کی اور خیر وہ تشریف لائے، اور ان کا شکریہ کہ انہوں نے بہت اچھا کلام سنایا۔ تو
تو میں تمام سامعین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو کہ ہمارا مشاعرہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کمنٹس لکھ رہے ہیں، اور تمام شاعروں کا جنہوں نے اس میں شرکت کی، عطیہ نور صاحبہ، حمیرہ گل تشنا صاحبہ، سپنا مولود چندانی، تارا اقبال، عمار اقبال، رحمان فارس، اور ہمارے صدر محترم وسیع شاہ صاحب. اور بہت اچھا مشاعرہ رہا، بہت مزہ آیا، بہت دنوں سے لوگ اس مشاعرے کا انتظار کر رہے تھے. جی، اور میں آپ کی اجازت سے کشور آپا، یہ مجھے سب کو، ان کو، حمیرہ بی بی کو، سپنا بی بی کو، تارا صاحبہ کو، ان کو سن کے، عمار تو خیر ہمارا فخر ہیں یقیناً، مگر باقی دوستوں کو بھی سن کے مجھے بہت اچھا لگا. اور یہ دیکھیے، آپ نے جو بات کی تھی اس وقت، وہ آپ کو پڑھنا چاہیے تھا، چونکہ آپ جو کام کرتی ہیں، جس طریقے سے لوگوں کو اکٹھا کرتی ہیں، یہ تو جوان بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے طفیل سب سے ملاقات ہو جاتی ہے، جی، اس طرح کا لوگ کہاں مزہ. بیٹھے کیا سوچ رہے ہیں، کتنا اچھا ادب تخلیق کر رہے ہیں، زندگی کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اس سے آشنائی ہوتی ہے. تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور تمام دوستوں کو سن کے بہت اچھا لگا. نہیں، ایک چھوٹی سی محفل تھی، اور یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ساتھ بیٹھ کر کلوز دوست جو ہیں جی ہاں، بالکل. اپنا اپنا کلام سنا رہے ہیں. ہم، تو یہ جو ہے، یہ کووڈ کی وجہ سے یہ تو ایک نئی چیز شروع ہوئی، ورنہ ہم تو جیتے جاگتے مشاعروں ہی کے عادی تھے. جی ہاں. اور کبھی کبھی یہ زوم پر میٹنگز وغیرہ ہو جاتی تھیں، لیکن چلیں اسے استعمال کیا اور اچھا لگا. اب یہ سلسلہ اگر چلے گا تو ذرا تھوڑا آن لائن کم ہی اب تو ہوگا، کیونکہ آئی ہوپ یہ اب روز جو نئے نئے وائرس آ جاتے ہیں، ہم سمجھ رہے تھے کہ اب ختم ہو رہا ہے، خوش ہو رہے تھے، تو پھر اب 5ویں لہر آ گئی، مائی کمر. ہم، ایک اور نئی تو مائی واٹ از دا نیم، اومیکرون. اومیکرون. تو دس از ٹو مچ. آئی ہوپ کہ 6th نہ آ جائے، یہ اب شاید پوری زندگی چلتا رہے گا. میرا اپنے بچوں کے ساتھ ٹرکی اور بوسنیا کا ٹرپ بک تھا، کینسل کرنا پڑا، اس لیے کہ وہاں جانا اور پھر واپس آنے میں جو جتنی پابندیاں یہاں پر لگی ہوئی ہیں، یہ ٹیسٹ کرواؤ، وہ ٹیسٹ کرواؤ، اوہو. اور بہت پرابلم ہے. کیونکہ وہ میرے بڑے بیٹے نے کروایا تھا، وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے، اس کے کلینک کا، ہاسپٹل کا بہت حرج ہوتا، تو کینسل کیا. ہم. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے مارچ میں. اب مارچ کا پلان بنایا ہم نے جانے کے لیے، وہ بھی چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے، کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ اللہ بہتری فرمائے. انشاءاللہ جب تک آئی ہوپ کہ ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ لوگوں کا سب کا بہت 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 شکریہ، اور انشاءاللہ اس طرح سے ملاقات ہوتی رہے گی، اور ہم آف لائن اب عمار سے سنیں گے. شکریہ. بہت شکریہ. ہاں، بس وہ اب